اہم چیز ہے. ایمان بیس ہے ہمارا، ایمان ہماری بنیاد ہے. آج ہم پہ نگیٹو حالات ہیں، ہم نگیٹو حالات میں جی رہے ہیں. ہمارے لیے پازیٹو راہیں اس وقت مسدود سی ہو گئی ہیں. ایسے حالات میں ہم سب کو ان خدا والوں کی زندگی پہ نظر ڈالنی چاہیے. انہوں نے ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ درجے دیے جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو 1400 سال ہو گئے زمین پہ بھی زندہ تھے، 1500 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے اور زمین کے نیچے بھی زندہ ہیں. آج ان کا ذکر خیر آپ کر رہے ہیں. کوئی بات ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی رکشا اور سرکشا کی ہے، ایمان کی حفاظت کی ہے. ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایمان نام کی کیا چیز ہمارے پاس؟ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہمارے عمل کمزور ہیں. ہم ظاہری اعتبار سے بھی نہیں لگتا کہ ایمان والے ہیں، اور اندر سے بھی ہمارے دل روشن نہیں ہیں، کیونکہ ایمان جس کا محفوظ ہوتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور جس کا دل روشن ہوتا ہے پھر وہ گناہ کے کام نہیں کرتا. دل روشن ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ نیکیاں کرتے ہیں، دل روشن ہوتا ہے تو اس کے پاؤں نیکیاں کرتے ہیں، دل روشن ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نیکیاں کرتی ہیں. ہمارے تو ہاتھ پاؤں اور جسم کا حصہ حصہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اس کا مطلب ہمارا دل بھی روشن نہیں ہے. ہم کہنے کو مسلمان ہیں مگر ہمارے پاس اسلام اور ایمان کے لکشن نہیں ہیں. ہم پہ یہی وجہ ہے کہ زوال شروع ہے. ہم پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہی ناقابل بیان حالات سے گزر رہے ہیں، دو چار ہیں. صرف چوراہوں پہ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم یوں ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، مسلمان یوں ہو گئے اور مسلمان یوں ہو گئے. چوراہوں پہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اخبار پڑھ کے صرف 5 منٹ افسوس کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بلکہ سچائی یہ ہے کہ ہم کچھ کریں گے انشاءاللہ تبھی کچھ ہوگا. ہمارے کرنے سے ہی کچھ ہوگا. حالات اپنے آپ نہیں بدلیں گے. آسمان سے کوئی جبرائیل امین نازل نہیں ہوگا کہ تم اپنے حالات سدھار لو، بلکہ ہمیں خود اپنے حالات کو اچھا کرنا ہوگا. اللہ کا یہی قانون ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو خود نہ بدل لے. آپ کو اپنے حالات خود چینج کرنے ہوں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. ایمان کی حفاظت ہو گئی تو سمجھو سارے جہان کی حفاظت ہو گئی. ایمان کی حفاظت ہو گئی تو سمجھو جان کی حفاظت ہو گئی، مال کی حفاظت ہو گئی. آج ہم مال کی حفاظت کر رہے ہیں مگر ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے. 1000 روپے کے موبائل کو ہر منٹ میں صاف کر رہے ہیں، جب بھی نکالا اور صاف کر لیا. 20,000 کی موٹر سائیکل کو جناب والا ہر گھنٹے میں صاف کیا جا رہا ہے. 50,000 روپے 1 لاکھ کی کار کو ہر 3 گھنٹے میں پریشر پہ رکھا جاتا ہے دھونے کے لیے. گاڑی صاف کرو. 2 کوڑی کا فرش ہے، صبح کو روزانہ پونچھا مار رہی ہے عورت، شام کو بھی پونچھا مار رہی ہے تاکہ وہ بالکل کلیئر رہے، کلین اور نیٹ رہے. تو فرش کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، موٹر سائیکل کی فکر ہے، اور جناب والا ان کپڑوں کی فکر ہے. مگر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس ایمان کی فکر نہیں ہے جو ایمان دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. بہت زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان میں، بلکہ اتنی ویلیویبل چیز ہے کہ اس سے زیادہ ویلیویبل اور اس سے زیادہ امیج والی چیز دنیا کے پردے پہ کوئی نہیں ہے. مال بھی نہیں ہے، مال کوئی چیز نہیں ہے. مال ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ، زور سے بولو. ایمان سے ہی بہار ہے، ایمان سے ہی نکھار ہے، اور ایمان سے ہی وکاس ہے. اور ایمان انسانیت کا جھنڈا اٹھاتا ہے، کبھی منہ دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا. اسی لیے ہمارے اسلام میں پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے جناب والا، پورے قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے یہ محمد سب کے لیے ہے. زور سے بولو.
خود فرماتا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں، مسلمانوں کا بھی رسول ہوں، نان مسلمس کا بھی رسول ہوں، بیلیورس کا بھی رسول ہوں، نان بیلیورس کا بھی رسول ہوں۔ ہمارا اسلام سب کے لیے ہے، صرف ایک پارٹیکولر وشیش کسی قوم کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا دین سب کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت زمانے میں تشریف لائے تو جناب والا وہ صرف اور صرف تمہارے ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، امن و امان بن کے تشریف لائے۔ یہ جناب والا ایمان جہاں ہے عمومیت ہے، وہاں بہاریں ہیں، وہاں نکھار ہے۔ میں پچھلے سال بھی یہاں حاضر ہوا تھا، بہت باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی، مگر اس ٹائم مجھ کو بڑا ٹائم اچھا مل گیا تھا، مجھے بات کرنے کا موقع بہت اچھا مل گیا تھا۔ آج مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات میری بات کو بڑی غور سے سنیں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے۔ نہیں، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات کو غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کوئی میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہاں جلسے سے آپ جائیں تو کبھی نہ کہیں کہ عمران حنفی نے بہت اچھی تقریر کی ہے، بلکہ آپ یہاں کوئی میسج آپ کو ملے اسے غور سے دل کے نہا خانے میں رکھیں، دماغ میں رکھیں اور اپنے گھر پہ تنہائی میں جا کے سوچیں اور انشاءاللہ گھر کے اور سماج کے ماحول میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں۔ حضرات میں یہ کرنا چاہتا کہ ایمان سے ہی بہار ہے، وہ سب بولو، ایمان نہیں ہے تو بہار بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو نکھار بھی نہیں ہے، ایمان سے ہی وکاس ہوا ہے۔ جب تک ایمان نہیں تھا دنیا میں وکاس بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارا دم ہے کہ دنیا میں چمک دھمک آئی ہے، یہ ایمان والوں کی کہانی ہے۔ امریکہ غلط کہتا ہے کہ ہم نے چمکائی ہے دنیا میں، یورپ غلط کہتا ہے یو آر ٹیلنگ اے لائی، سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے چمکائی ہے دنیا میں، بلکہ یہ ساری دنیا ایمان اور قرآن سے چمکی ہے۔ ساری دنیا میں جو چمک آئی ہے ہمارے ایمان کی چمک ہے۔ ذرا زور سے مچل کے بہت سبحان اللہ۔ میں نے یہ بات آپ سے کئی موقع پہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، تاکہ تم اپنی نالج میں اضافہ کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آج دنیا تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں سمجھ رہی ہے، دنیا میں جناب والا تمہاری کوئی امیج نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت ہی نہیں کی، دنیا کو دکھایا ہی نہیں کہ ہم کیا کس حیثیت کے مالک ہیں، ہماری شخصیت کیا ہے، ہماری پرسنالٹی کیا ہے۔ جناب والا عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا دم ہے کہ دنیا میں چمک دمک ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وکاس ہے، ترقی ہے، امپروومنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ نے قرآن نہیں بھیجا، ذرا زور سے مچل کے کہو، سڑک کے بولو، دنیا وکاس نہ کر سکی، دنیا ترقی نہ کر سکی، دنیا آگے نہ بڑھ سکی، دنیا آگے نہ بڑھ سکی۔ قرآن کے نازل ہونے، بہت گہرائی سے سننے کی ضرورت ہے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ایک سوئی نہ بنا سکی دنیا۔ زور سے پوچھو اس دنیا سے کیوں نہیں بنا سکے لوگ؟ حالانکہ لوگ تو کافی لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، 10-10 فٹ کے، 12-12 فٹ کے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور جناب والا آج اتنی ترقی ہو گئی، اور ساری ترقی کب ہوئی ہے؟ within 1000 years یا within 1500 years، 1000 سال میں یا 1500 سال میں ترقی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ترقی نہیں تھی، کلچر نہیں تھا، تمیز نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے لوگ، کچھ نہیں کر پاتے تھے لوگ۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ جناب والا، یہ ساری جتنی بھی چمک دمک آئی ہے، کوئلہ دیکھ کے انجن بنا ڈالا، ٹرین بنا ڈالی، پلین بنا ڈالا، یہ موبائل نیٹ بنا ڈالا، یہ ساری کی ساری ترقی آج ہوئی ہے۔ یعنی 1000 یا 1500 سال کے پیریڈ میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے ترقی کیوں نہیں ہوئی، آج کیوں ترقی ہوئی؟ اس کی ہو سکتا کوئی ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ مولانا صاحب پہلے علم نہیں تھا، آج علم ہو گیا ہے اس لیے وکاس ہو گیا ہے۔ علم نہیں تھا، وکاس نہیں تھا، علم ہو گیا، وکاس ہو گیا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا
کہ پہلے علم تھا کیوں نہیں؟ انسان تو بہت پہلے آئے ہیں دنیا میں، مگر علم یہ 1000 1500 سال میں کیوں آیا دنیا کے پردے پر؟ پہلے علم کیوں نہیں تھا؟ حضرات سیدھا سادہ جواب حضرت قبلہ اچھن میاں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ دراصل علم تو تھا پہلے، مگر نبیوں کے پاس تھا، ان کی قوموں کے پاس نہیں تھا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایمان سے وکاس ہے، ایمان سے بہار ہے، ایمان سے نکھار ہے۔ جس ایمان کو ہم چھوڑ چکے، جس ایمان کی ہم بات ہی نہیں کرتے، جس کے پروٹیکشن کے لیے ہم آگے ہی نہیں آتے، کبھی فکر تک نہیں کرتے، کھانے کی فکر ہے، پینے کی فکر ہے، کپڑے پہننے کی فکر ہے، جناب مارکیٹنگ کی فکر ہے، 5000 کا سوٹ لا کے دے دو، 10,000 کا سوٹ لا کے دے دو، یہ فکریں ہیں معاذ اللہ، مگر ایمان کی حفاظت کی فکر ہمارے سماج میں بہت لوگوں کو نہیں ہے حضرات۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ پہلے علم تو تھا، توجہ ہے تمہاری، مگر صرف نبیوں کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ صرف نبیوں کے پاس، صرف رسولوں کے پاس، قوموں کے پاس علم نہیں تھا۔ حضرت آدم کے پاس تھا، حضرت آدم نے کھیتی باڑی کر لی اسی علم کی وجہ سے، حضرت نوح کے پاس تھا، انہوں نے کشتی بنا ڈالی۔ حضرت داؤد کے پاس تھا، ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو وہ لوہے کو جیسا چاہتے تھے ویسا موڑ لیتے تھے، اور بڑی بڑی ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک تھے۔ توجہ ہے تمہاری؟ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے پاس تھا علم، مگر ان کی قوموں کے پاس گیان نہیں تھا، ان کی قوموں کے پاس علم نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ قومیں ترقی نہ کر سکیں، قومیں وکاس نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی۔ دنیا میں بتاؤ یہ بات تاکہ تمہاری حیثیت کا اندازہ ہو زمانے میں۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جب تک زمانے میں میرا آخری رسول نہیں آئے گا، دنیا کے پردے پہ میرا آخری نبی نہیں آئے گا، میرا سب سے بڑا محبوب زمانے کے پردے پہ جب تک نہیں آئے گا، میں زمانے میں علم کا اجالا عام نہیں کروں گا، علم کا اجالا عام نہیں کروں گا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اور جیسے ہی 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ہمارے نبی 12 ربیع الاول شریف کو مکے کی زمین میں حضرت آمنہ کی آغوش میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کے 40ویں سال میں جناب نبوت کے ساتھ ہی اللہ نے قرآن بھیج دیا، اور قرآن بھیجتے ہی میرے رب نے پہلی ہی صورت میں گھوشنا فرما دی، اناؤنسمنٹ کر دیا، ڈکلیئر کر دیا، علم الانسان ما لم یعلم، آج ہم نے ہیومن سوسائٹی میں علم کو عام کر دیا ہے۔ مانو سماج میں نالج کا اجالا آج عام ہو رہا ہے، انسانی دنیا میں آج علم پھیلا ہے۔ یہ نظام مسلمانوں کی دنیا میں، یہ جو غور کرے، قرآن اور اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا مانو سماج میں، انسانی دنیا میں ہم نے ہیومن سوسائٹی میں علم کو عام کر دیا ہے، اور جیسے علم عام ہو گیا جناب والا، یہ انسان جناب کہاں تک کہاں جا کے بیٹھ گیا، جو چیز زمین پہ رہتا تھا وہ چاند پہ جا کے بیٹھ گیا، منگل گرہ پہ جا کے بیٹھ گیا، سمندروں میں روڈ بنانے لگے، ایک ایک رات میں پلوں کی تیاری ہونے لگی جناب والا۔ یہ اس زمانے کے نکھار کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، نہ امریکہ کا ہاتھ ہے، نہ یورپ کا ہاتھ ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان اور قرآن کریم کا ہاتھ ہے۔ جب سے ایمان زمانے نے دیکھا ہے، قرآن کے پہلے دنیا نے دیکھے ہیں، اس وقت سے یہ دنیا کہاں سے کہاں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ لگانے کا ذمہ ان کو ہی دے رکھا ہے۔ آپ میں سے کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو نعرہ یاد ہو تو آپ میں سے کوئی نعرہ لگائے تو بہت اچھا لگے گا۔ مجمع کے اندر کوئی نہیں ہے ایسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اللہ آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اور دو جہاں کا چین عطا فرمائے۔ اب کوئی نعرہ ادھر سے نہ لگے، نعرہ آپ ہی لگاؤ۔ بہار ایمان سے ہے اور زندگی ایمان سے ہے۔ زندگی، یہ جو دنیا آج اترا رہی ہے، یہ جو دنیا آج
پھٹی پھٹی گھوم رہی ہے. یہ کپڑوں سے جو نکلے پھر رہے ہیں لوگ, مار دیں گے, مٹا دیں گے, یوں کر دیں گے, یوں کھا جائیں گے, یوں ختم کر دیں گے. ان سے کہہ دو کہ اللہ کی قسم, خدا کی قسم, ایمان کا دم ہے. جب تک دنیا کے پردے پہ ایمان سلامت رہے گا تو ایمان تمہاری بھی رکشا کرے گا. جس دن دنیا میں ایمان نہ ہوا, جس دن دنیا میں ایمان نہ ہوا, اور جس دن دنیا میں کوئی ایمان والا نہ ہوا, توجہ ہے تمہیں, جس دن کوئی ایمان والا دنیا کے پردے پہ نہ ہوا, اس دن اللہ کی قسم ایک فٹ بھی اٹومسٹ ہے, اس دن قیامت آ جائے گی. سچے پیغمبر فرماتے ہیں میرے اور تمہارے نبی جن کی زبان اتنی سچی ہے کہ ہم تو ہم, ان کے دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وہ فرماتے ایک مومن بھی دنیا میں جب تک سلامت ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں قیامت قائم نہ فرمائے گا. اس کا مطلب جو دنیا آج جی رہی ہے ہماری وجہ سے جی رہی ہے, ہماری وجہ سے لوگ زندہ ہیں. صرف ہماری وجہ سے, شمس الدین کی وجہ سے, علاء الدین کی وجہ سے, نظام الدین کی وجہ سے, سلطان العارفین کی وجہ سے, ہماری وجہ سے زندہ ہے دنیا. اس لیے ہمیں مٹانے کی باتیں کرنے والوں رکشا کرو ہماری. ہماری رکشا کرو, سرکشا کرو. ہم محفوظ تو تم محفوظ, ویار سے دیوار سے. جس دن ہم نہ رہے کوئی نہیں رہے گا دنیا کی دنیا میں. زمین ختم, زمان ختم, وکیل ختم, مکان ختم, جہان ختم, نظام ختم. اللہ فرمائے گا ایمان نہیں ہے تو اب دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رہتی. ایمان والے بچے ہو جائے جناب والا. اس لیے دنیا کو ہماری رکشا کرنی چاہیے. حضرات محترم, دنیا کو ہماری سرکشا کرنی چاہیے کہ اس کو جناب پال کے رکھو, پوس کے رکھو, موٹا کر کے رکھو. جو ہم کھائے کھانے دو, جو ہم پیے پینے دو. توجہ ہے, جو ہم کھائے کھانے دو, کیونکہ ہم سلامت ہیں تو تم سلامت ہو, ہم زندہ ہیں تو تم زندہ ہو. جو ہم کھائے کھانے دو, جو پیے پینے دو. ایمان والا کوئی غلط چیز نہیں کھا سکتا, جس کا ایمان سلامت ہوگا وہ کوئی حرام چیز نہیں کھا سکتا, حلال کھائے گا. اس لیے خوب کھلاؤ پلاؤ, رکشا کرو. سچا پیغمبر فرماتا ہے جب تک ایک بھی مومن ہے دنیا میں. کیا محنت ہے ایمان کا, مگر تم نے سمجھا اس ایمان کو, تم نے نہیں سمجھا. جھوٹ بولتے ہو تم, عیاری کرتے ہو تم, مکھانی کرتے ہو تم, کلمے پڑھتے ہو, کلموں کا مذاق اڑواتے ہو تم. قرآن جناب والا تم نے داغوں کی سینت نہ ڈالا. تمہارے گھر میں ہر کونے میں صفائی ہوتی ہے, مگر 8 دن تک تمہارے قرآن شریف داغوں کی زینت بنے رہتے ہیں. امر اجالا پاگل ہو گیا امر اجالا میں, مگر قرآن چھو کر نہیں دیکھا. حضرات دینک جاگرن نے پاگل کر ڈالا, مگر کبھی قرآن چھو کر نہیں دیکھا. پھر کہتا ہم برباد ہو گئے, لٹ گئے, تباہ ہو گئے. اے لوگوں, اپنے ہاتھوں سے کلاڑے مارتے ہو, ورنہ اللہ تو فرماتا ہے عزت ایمان والوں کے لیے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے. ارشاد فرماتا ہے عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول اللہ کے لیے ہے, اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہا اسلام والوں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے کوئی خوشخبری کہیں نہیں ہے. توجہ ہے,
جہاں بھی دیکھو اللہ فرماتا ہے ایمان والو، کہیں نہیں فرمایا اسلام والو، کہیں نہیں فرمایا او مسلمانوں، اللہ فرماتا او ایمان والو، اللہ فرماتا تم ہی بلند ہو، تم ہی ہائی فائی مانے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ ارشاد فرماتا تم ہی سربلند رہو گے، مگر مومن رہنا، ایمان والے رہنا، اپنے ایمان کو بچا کر رہے گا۔ جس دن تم نے ایمان کھو دیا، سمجھو تم نے جہان کھو دیا، جس دن ایمان کھو دیا، تم نے وقار کھو دیا، جس دن تم نے اپنے ایمان کو دیا، اس دن جناب والا تمہاری عزت کے تاج پہن زمین بوس ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ لوگوں ایمان بچا کے رکھنا، اور لوگوں اس قرآن کو اپنے طاقت و دینت نہیں بلکہ جناب والا اپنے جگر میں اتارو، اپنی نظر میں اتارو، اس قرآن کو سر پہ رکھو۔ اللہ کی قسم جب سے اس قرآن کو ہم نے طاقتوں میں رکھا ہے، دلوں سے دور کر دیا، جب ہم نے نظروں سے دور کر دیا، زمانے میں خوار ہو گئے۔ حضرات ہمارے ایمان کا بیس ہے قرآن، ہمارا بیس ہے ایمان، اور ایمان کا بیس ہے قرآن۔ ان اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھو جناب والا، کیسا قرآن سے پیار کیا ہے انہوں نے جناب، تبھی تو خدا کی قسم اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہیں۔ کبھی سوچتے ہو ان کی کرامتیں سنتے ہو، مگر جناب والا انہوں نے قرآن شریف کو خدا کی قسم ماؤں کے پیٹوں میں یاد کر لیا، ماؤں کے پیٹوں میں قرآن کو یاد کر لیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کوئی الجھن؟ 1 گھنٹہ برداشت کرو گے؟ 2 گھنٹے تو خیر تم کیا سنو گے، اب رات زیادہ ہو گئی، صبح کی پو پھٹا چاہتی ہے، مگر الحمدللہ تمہارے چہروں کی سرسبزیاں بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر مجھے سنو گے۔ اللہ تمہارے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، جہاں کے اجالے نصیب فرمائے۔ ہمارا بیس ہے ایمان، اور ایمان کا بیس ہے قرآن۔ جس دن قرآن ختم، سمجھ رکھنا، قرآن سے نکھار زمانے میں ان اللہ والوں نے خدا کی قسم قرآن کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے وہ جتن کیے۔ بس سنو کہ انہوں نے آسمانوں میں جا کے نمازیں پڑھنی، بلکہ یہ بھی سنو جب بغداد کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی جس روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، 17 پاروں کا حافظ قرآن تھا، 17 پاروں کے حافظ قرآن۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو جن کے بیٹے حافظ ہیں، جو ہم حافظ ہیں؟ قرآن شریف ایک ہفتہ 2 ہفتے طاقت دینت بنا رہتا ہے، اور جناب والا ہمارے پاس وقت تک نہیں ہے اس کو صاف کرنے کا۔ ہماری ماں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، LED ہر دیوار پہ چھپکلی کی طرح چپکا دیا ہم نے۔ کوسوں مت عورت تو مجرم تم ہو، تم اگر LED ہر دیوار پہ نہ چپکاتے تو آج جناب والا ان کی گودوں میں کوئی درندہ سلمان خان اور کوئی جناب والا بدماش قسم کا انسان جنم نہ لیتا۔ ان کی آغوشوں میں حسین کا غلام ہوتا، ان کی آغوش میں سعد بن ابی وقاص ہوتا، ان کی آغوش میں بغداد کے عبد القادر کا غلام ہوتا، تو خدا کی قسم تلہر کے شمس الدین کا غلام ہوتا۔ اگر یہ ان کے ہاتھوں میں ریموٹ نہ ہوتا بلکہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا اور دوسرے میں حدیث ہوتی تو ان کی گودوں میں شمس الدین کھیلتا ہوا تھا۔ برباد ہو گئے، لٹ گئے، صرف چوراہوں پہ افسوس کرتے ہو، کرنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ گھروں کے حالات پہ نظر ڈالو، ان اللہ والوں کو اگر پہچان سکو تو پہچان لو۔ خدا کی قسم ان کی ماں کی شان ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں 17 پاروں کے حافظ۔ کتنا ایزی ہے قرآن، کتنا آسان ہے قرآن۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنی آسان نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کوئی یاد کر لے کسی کتاب کو، تم امر اجالا روزانہ پڑھتے ہو، 1 پیج یاد کر کے دکھا دو، 1 پیج، لائٹ پیج یاد نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے 1 پیج کو یاد کر لیا تو 8 دن کے بعد سنا نہیں سکتے، مگر یہ قرآن ہے ماں کے پیٹ میں محفوظ ہو گیا۔ پھر بھی تم کہتے ہو ہم 40 سال کے ہو گئے، ہم 50 سال کے ہو گئے، ہم جاہل رہ گئے، ہم جاہل رہ گئے۔ کیوں رہ گئے تم جاہل؟ ابھی مرے تھوڑے ہی ہو، ابھی زندہ ہو، تمہارا بوجھ 4 آدمی نے ابھی ڈھویا نہیں، ابھی قبرستان پہنچے نہیں،
तुम्हारी नमाज जनाजा अभी हुई नहीं, कैसे रह गए जाहिल? आज भी आ सकते हो। अल्लाह के रसूल के घर में आओ, मदरसे में आओ, एक मर्तबा जरा कुरान को मोहब्बत की नजर से पढ़ने की कोशिश तो करो। खुदा की इज्जत और उसके जलाल की कसम, एक महीना का भी अगर कुरान तुम्हारे सीनों में महफूज हो जाए। अगर तुम्हारे पास मानसिकता नहीं है, तुम्हारे पास सोच नहीं है, तुम्हारे पास व्यू पॉइंट्स नहीं है, करने का जज्बा नहीं है, गालियां देते हो, सिर्फ कोसते हो तुम अपने आप को और अपने मौलवियों को, मगर करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? जब तक कुछ करोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया, जोर से बोलो। कुछ नहीं करते तब भी बहुत कुछ हो जाता। पूरी दुनिया का शहंशाह है, अल्लाह की कसम। जबान तो जबान, दिल में भी कोई बात आती है तो अल्लाह लाज रख लेता मेरे महबूब की, मगर करके दिखाया। ताइफ की गलियां पढ़ के देखो, रोना आता जनाब वाला। मक्के में हर तरफ कांटे बिछा दिए गए मेरे रसूल के रास्ते में, रोना आता जनाब वाला। वो सजदे में जाते हैं, ऊँटों की घोषणियां डाल दी जाती है, मगर कितने लोग मुस्तफा की सीरत पढ़ते हैं जनाब वाला? नहीं पढ़ते, लोग नहीं पढ़ते। मुसलमान है, मुसलमान अभी कैसा मुसलमान है तू? मुसलमान होगा मगर तू ईमान वाला, सच्चे ईमान वाला और पूरे ईमान वाला नहीं है। ईमान वाला होता तेरी आंखें रोती मुस्तफा के बयान पे जनाब वाला। हिजरत की रात आमिना के लाल को देखो, मगर अल्लाह की कसम मुस्तफा जाने रहमत ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। जनाब मैदानों में देखो मुस्तफा जाने रहमत को, ऐवानों में देखो मुस्तफा को, मक्का से मदीना तक सफर में देखो, हदर में देखो। कभी दांत शहीद होता नजर आ रहा, कभी 3-3 पत्थर बांधते हुए नजर आते हैं आमिना के लाए जनाब वाला। और लोगों शेब अबी तालिब में मुस्तफा जाने रहमत को देखो, कई साल तक अल्लाह की कसम भूखे और प्यासे मुस्तफा जाने रहमत शेब अबी तालिब में रहे। हजरात में याद करना चाहूंगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आमिना के लाल ने करके दिखाया, अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखाया, उमर फारूक आदम ने ईमान की हिफाजत करके दिखाई। सैयदना उस्मान गनी को फिक्र थी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टेंशन था, जान बचे ना बचे, माल बचे ना बचे, ईमान की हिफाजत हो जाए। और इसी ईमान की रक्षा और सुरक्षा के लिए और दुनिया से आतंकवाद को मिटाने के लिए मेरा करबला वाला हुसैन मदीने से चला करबला तशरीफ लाया। खुदा की कसम क्यों आया? पूरा घरवा दे दिया, ईमान की हिफाजत $22,000 का लश्कर जर्रार एक तरफ, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते एक तरफ, और एक तरफ अकेला हुसैन। क्या बात है? राज क्या है? एक ईमान का प्रोटेक्शन है, ईमान को बचाना है। हज़रात मोहतरम खुदा की कसम जान दे दी मगर ईमान की रखवाली कर दी। मैंने आपसे कहा कि जनाब आतंकवाद का सिफाया कर दिया। बिलाशुबा आज लोग कहते हैं इस्लाम जनाब टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, तरह तरह के राग लापे जा रहे हैं, हिस्ट्रियों के रुख मोड़ दिए गए हैं जनाब वाला, तरह तरह की बातें झूठी लिख दी गई है। इस्लाम जनाब टेररिज्म टेररिज्म, इस दुनिया से कहो मेरा हुसैन करबला में आया और मेरा नबी मैदान बदर में आया। जब आतंकवाद बाहर से पनपा, अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, उतबा की शक्ल में, वलीद इब्न मुगीरा की शक्ल में, तो मेरा मुस्तफा बनफ्से नफीस मैदान बदर में आया, हाथों में तलवार उठाई और बाहर से पनपने वाले आतंकवाद का सर काट कर रख दिया। और जब यही आतंकवाद अंदर से दाढ़ियों और टोपियों की शक्ल में पनपा, यजीद की शक्ल में, अमर इब्न साद की शक्ल में, हरमला की शक्ल में, उबैदुल्लाह बिन जियाद की शक्ल में, जब ये टेररिज्म अंदर से पनपा तो मेरे मुस्तफा का बेटा मैदान करबला में तशरीफ लाया और अंदर से पनपने वाले आतंकवाद का सर कलम करके रख दिया। इस्लाम टेररिज्म का नहीं बल्कि इस्लाम वाहिद को मजहब है दुनिया का जिसने सबसे पहले आतंकवाद के विरुद्ध मोर्चा खोला है। ईमान की रक्षा और सुरक्षा के लिए करबला वाला करबला में है, पढ़ के देखो जनाब वाला। मेरे बादात का शहंशाह हजरत मोहतरम माँ के पेट से पैदा हुआ, 12 का हाफिज कुरान। आप कहते हैं 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, हम कुरान नहीं पढ़ पाए। अरे
تم کیوں نہیں پڑھے قرآن؟ قرآن تو اتنا ہی دی ہے جناب والا، ماؤں کے پیٹوں میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے. 5 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن، 10 سال کے بچے کے سینے میں قرآن. تم 80 سال کی عمر میں ٹچ موبائل چلا سکتے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تم 80 سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلا سکتے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تم 80 سال کی عمر میں کار کی ڈرائیونگ کر سکتے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارا اسٹوڈنٹ کیمسٹری جیسا ہارڈ سبجیکٹ پڑھ سکتا ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ مگر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے قرآن پڑھنے پر. کیوں پڑھے ہم قرآن جناب والا؟ ایمان پکا ہوتا تو قرآن پڑھنے کی باتیں کرتے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی باتیں کرتے. ہم تو مسلمان ہیں، صرف گوشت خور مسلمان. اگر ہمارا ایمان اچھا ہوتا ہم قرآن کی طرف پڑھتے. مگر مولویوں کی چغل خوریوں سے فرصت نہیں ہے، قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ مولوی نے یوں کر دیا، مولوی نے یوں کر دیا. اے لوگوں اتنا آسان ہے قرآن کہ دلی میں ایک بچہ 4 سال کی عمر میں جناب والا مدرسے میں آیا پہلی بار. یہی خدا والا جس کے ایمان کی حفاظت اللہ کی قسم رکھا اور سرکھا کی تھی، اس کی ماں نے، اس بچے کا نام قطب الدین تھا، ان کا شمس الدین ہے، 4 سال کی عمر ہے. ماں نے مدرسے میں بھیجا. پہلے کی ماں دولہا بنا کے مدرسے میں بھیجتی تھی، آج کی ماں دولہا بنا کے اسکول میں بھیج رہی ہے. حالانکہ میں اسکول کی پڑھائی کا مخالف نہیں، اسکول کی پڑھائی ضروری ہے، ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل. وہ لوگوں ماڈرن شکشا، ماڈرن ایجوکیشن حضرات ضروری ہے، پڑھو. اسکولوں میں جاؤ، کالج میں جاؤ، ترقیوں کے ساتوں آسمانوں کو چھو جاؤ. اس لیے کہ میں جانتا ہوں، آئی نو فل ویل، آئی نو ویری ویل کہ دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا ڈاکٹر میرا نبی ہے، دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا ماسٹر میرا نبی ہے، دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا انجینئر میرا نبی ہے، دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا مہندس میرا نبی ہے، اور دنیا کے پردے پہ سب سے بڑا سائنٹسٹ میرا نبی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو کمال و خیر کی جو ڈگریاں اللہ نے عطا فرمائی ہے زمانے میں کسی کو وہ ڈگریاں عطا نہ کی گئی جو ہمیرا کے لال کو عطا کی گئی. پارٹیوں میں جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، مگر تم اپنی یہ سوچ کا دھارا بدلو. پہلے کی ماں دودھا بنا کے مدرسہ کو بھیجتی تھی جناب والا. آج کی اماں 4 بجے اٹھ رہی ہے، جناب والا بریانی بنا رہی ہے، آملیٹ بنا رہی ہے، باکس تیار کر رہی ہے، پھر بچے کو اٹھا رہی ہے، نہلا رہی ہے، دھلا رہی ہے، کپڑے پہنا رہی ہے، پھر 7 بجے اسکول کا رکشہ دروازے پہ آ جاتا ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، بیگ پکڑتی ہے، لٹکاتی ہے، انگلی پکڑتی ہے، رکشے پہ بیٹھاتی ہے، دروازے کے باہر ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے، رکشے میں بٹھا کے بائے بائے. بچہ کہتا ہے ہائے ہائے، ماں اللہ خوش ہو کے واپس آ کے میرا بیٹا انگریزی بول رہا ہے. ایک دن تجھے احساس ہوگا تیرا بیٹا انگریزی بول رہا تھا، تیرا بیٹا فارسی بول رہا تھا. ماں اللہ سبحان ماں اللہ، میں تمہاری جناب والا ان سوچوں کا مخالف ہوں جو سوچ تمہارے ساتھ ہے. تم نگیٹو حالات میں ہو، سمجھو سید شمس الدین کی زندگی سے تمہیں کیا ملے گا. مدرسے میں آتے تھے بچے تو خدا کی قدم ان کی شان یہ ہوتی تھی. 2 منٹ کے اندر بیان کروں، اجازت ہے؟ ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ. سیدنا قطب الدین بختیار کاکی 4 سال کی عمر، پہلی بار ماں نے دولہا بنا کے بھیجا. استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد کے بولنے سے پہلے ہی بچہ بول بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے سوچا اسے مذہبی ماحول ہوگا گھر کا، الحمد پڑھوں گا. مگر اس سے پہلے کہ استاد کچھ بولتے بچے نے خود ہی الحمد شروع کر دی، پوری الحمد سنا دی. 4 سال کی عمر، فرسٹ انٹری مدرسے میں. حیران ہے استاد، الحمد پوری سنا دی. پھر استاد نے سوچا الف لام میم پڑھاؤں گا. مگر اس سے پہلے کہ استاد کچھ بولتے لب کھولتے تو جناب والا وہ شہزادہ خود ہی شروع ہو گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پڑھتا رہا، دریا بہتا رہا، پورا پارا پڑھ کے سنا دیا، پورا پارا پڑھ کے سنا دیا، پورا پارا. 4 سال کی عمر، پورا پارا پڑھ کے سنا دیا. دیکھ کے نہیں پڑھ رہا بھائی، ہیڈ پڑھ رہا ہے، زبانی پڑھ رہا ہے جناب والا، پورا پارا تمام کر دیا. دوسرے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی مکمل، تیسرا بھی سنا ڈالا، چوتھا بھی مکمل کر دیا جناب والا. 5واں بھی تمام. حیرت کی بات ہے 5واں بھی تمام، فرسٹ انٹری ہے. 5واں بھی تمام، 6واں بھی مکمل، 7واں بھی پڑھ دیا اور 8ویں کو جناب والا ٹچ کیا، وہ بھی پائے تکمیل کو پہنچا ڈالا. یہ 9واں پارا شروع کر رہا ہے جناب والا. استاد حیران ہے، دل میں بڑا پریشان ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے. پہلی حاضری ہے، 9واں پارا پڑھ رہا ہے جناب والا. 9واں پارا سنا دیا.
किया 10वां मुकम्मल, और लोगों 11वां पढ़ दिया, 12वां तमाम कर दिया, 13वें को हाथ लगा, वो भी तम्मा बिल खैर, 14वां भी पढ़ डाला उस बच्चे ने, और 14वां पारा बच्चा पढ़ के बैठ गया। जनाब वाला उस्ताद कहते शहजादे 15वां भी सुना दो, तो शहजादा कहता 15वां याद नहीं है मेरे उस्ताद ने भी कहा 14 पारे की तरह याद करिए, पहली बार आए हो मदरसे में। हज़रात मोहतरम, ईमान हमारा बेस ईमान है, और ईमान का बेस कुरान है। इन अल्लाह वालों से पूछो कैसे हिफाजत की है इन्होंने ईमान और कुरान की, तो फिर अल्लाह ने इनकी कैसी हिफाजत की है। जोर से यहूदियों और ईसाइयों की ऐसी नाकाबिल तस्खीर ताकत के सामने डटे रहे अकेले, ईमान सलामत था। तो खुदा की कसम मंगोलियों की फौजों के सामने ईमान वाले खुदा की कसम जवान हौसलों के साथ खड़े थे। न मंगोली कुछ बिगाड़ पाए ईमान वालों का, न चंगेजी बाल बाका कर सके ईमान वालों का। 313 ईमान वाले थे, 1000 के दांत खट्टे कर दिए थे मैदान बदर में। 1000 ईमान वाले थे, 3000 को भागने पर मजबूर कर दिया था ईमान वालों ने। करबला की जमीन पर 22,000 को देख तरफ ईमान वाला अकेला, मगर अल्लाह की कसम सर दे के भी जंग जीत ली। 5 करोड़ दिलों पर राज है, 6 महीने के लिए सर का वो लोग आगे बढ़ो। चंगेजियों ने ऐसा फौजी लश्कर, ऐसी फौजी चढ़ाई की थी ईमान वालों पे, मगर अल्लाह की कसम एक बाल पाका न हुआ ईमान वालों का। खुदा की कसम जहाँ ईमान रहा वहाँ राज रहा, जहाँ ईमान रहा वहाँ गलबा रहा, जहाँ ईमान रहा ताज रहा, जहाँ ईमान रहा वही खुदा की कसम अल्लाह की रहमत रही। ईमान गायब हो गया, मुसीबतें शुरू हो गई, ईमान गायब हो गया, एक मच्छर ने मार डाला, ईमान गायब हो गया, मक्खियों ने मार डाला, ईमान गायब हो गया, बीमारियों ने कत्ले आम कर दिया, अल्लाह की कसम ईमान गायब हो गया, रहमतें उड़ गई। जिस दिन से तुम्हारा ईमान गायब है, पूरी दुनिया के पर्दे पे तुम्हारी हैसियत खुदा की कसम जो है तुम्हारी नजरों के सामने है। और भी अगर तुम्हारे ईमान की घर वापसी हो जाए, अगर आज भी तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाए, अगर कर सको सैयद शमसुद्दीन की तरह, अगर कर सको अलाउद्दीन साबिर पाक की तरह, कुरान को सीने से उठाओ, सीने से लगाओ, ईमान की हिफाजत करो, फिर देखना दुनिया में तुम्हारी बहारें किस तरह की होंगी। हालांकि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दुनिया के लिए हो। दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, तुम दुनिया के फायदे के लिए भेजे गए हो, ताकि दुनिया सारी दुनिया तुमसे फायदा हासिल कर सके। तुम दुनिया के लिए नहीं आए हो, दुनिया तो तुम्हारे लिए कैद खाना है। इसलिए दुनिया में तुम अपने निगेटिव हालात पर कभी आंसू ना बहाना, कभी जनाबे वाला रोना नहीं, कभी चिल्लाना नहीं। तुम दुनिया के फायदे के लिए आए हो, दुनिया के लिए तुम नहीं आए हो। माला में तुम क्यों पढ़ते हो, पोस्टों में तुम क्यों पढ़ते हो? जनाबे वाला अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हज़रत मगर ये जानकर भी कि मोमिन के लिए कैद खाना है, हमने पैसे के लिए क्या न कर दिया, हमने जनाबे वाला पैसा हासिल करने के लिए कौन सा सितम न कर दिया। आज हम जनाब मार्केटों में देखो तो कलमा पढ़ने वाले माद अल्लाह ऐसी मक्कारी और बेईमानी पे उतारू है कि जनाबे वाला शर्म आती है इन कलमा पढ़ने वालों को देखकर कि ये है कलमा पढ़ने वाले जिनसे इनका दीन बदनाम होता है, जिनसे इनका मजहब बदनाम होता है। और एक कलमा पढ़ने वाला शमसुद्दीन है, ईमान सलामत है, माल में नहीं उलझा। तो खुदा की कसम न जाने कितने हजारों ने ये शमसुद्दीन का चेहरा देखा होगा, तो ये कहने पे मजबूर हो गए होंगे दुनिया वाले कि शमसुद्दीन जब तेरी शान ऐसी है तो मदीने वाले आका की शान कैसी होगी। कलमा पढ़ा होगा इन्हें देख देख के, गरीब नवाज को देख के न जाने कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हज़रत मोहतरम आज हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। मैं अर्ज करना चाहता था एक अकेला बच्चा 15 मिनट और सुन लो ताकि पूरे दिन बच जाए। 1 घंटा तो हाँ मिलना भी चाहिए,
مگر تم نے رات کے 2:45 بجے میری باتوں کو بہت غور سے سن لیا. آج میرا مضمون یہی ہے, مگر میرا مضمون 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے پہلے پورا نہیں ہوتا ہے. اس لیے جناب والا بہت پرخلوص گزارش کروں گا کہ میرے مضمون کو کم سے کم پائے تکمیل تک نہ پہنچے تو کم سے کم پائے تکمیل پہنچنے کے قریب ہو جائے. اس طرح سے اسی شان سے بیٹھے رہو. میں داد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تمہیں حضور کی غلامی کا صدقہ دے اور حضور کی غلامی کے فیضان سے سب کو مالا مال رکھے. اور ہم ایک بڑے دربار میں ہیں, اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہوگا. 14 پارہ پڑھ لیا. کاشف صاحب بیٹھیے. یہ اچھن میاں صاحب قبلہ کے تو 3 شہزادے, ایک کاشف بھائی, ایک ہمارے شارد بھائی اور ایک چھوٹے اور ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں ان پروگراموں کے لیے, تقریبوں کے لیے. اللہ ان کی محنتوں کا بدلہ عطا فرمائے. تو میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب 14واں پارہ پڑھ دیا انہوں نے تو استاد کہتے ہیں 15واں بھی سنا دو. تو شہزادہ کہتا استاد گرامی 15واں یاد نہیں ہے. کہا کدھر یاد کر لیے 14 پارے بیٹے, پہلی بار آئے ہو. تو کہنے لگے میری ماں 14 پاروں کی حافظ قرآن تھی. ان کی ماں 14 پاروں کی حافظ قرآن تھی. ہماری ماں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے, LED چپکی پڑی ہے ہر دیوار پہ. ساس بہو ساس موج میں ہے اماں. اس اماں کو جناب والا اماں ہے یا مصیبت ہے, اماں ہے یا زحمت ہے, اماں ہے یا قیامت ہے. اس اماں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. آج جناب والا کیا سے کیا ہو گیا ان ماؤں کی کارستانی کی بنیاد پر. ماں اچھی ہوتی ہے, اللہ کی قسم سماج اچھا ہوتا ہے. ہاں ماں سماج کا دل ہوتا ہے, اور دل اچھا ہوتا ہے تو پورا شریر اچھا ہوتا ہے. ماں دل ہے سماج کا. اس ماں کو اچھا کرو. اس کے ہاتھوں سے ریموٹ کنٹرول چھینو, اس کے ہاتھ میں قرآن شریف دو جناب والا. یہ تہجد کی نماز پر ہے. یہ جناب والا وضو کر کر کے بچوں کو دودھ پلائے. ہر گھر میں ماں ہے. اگر ماں اچھی ہوگی اولاد خود بخود اچھی ہو جائے گی. جو پیڑ اچھا ہوتا ہے اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے. تم نے اتنی عمر آ گئی تمہاری, تم نے کبھی آم کے پیڑ پہ امرود کا پھل نہیں دیکھا ہوگا, اور امرود کے پیڑ پہ تم نے آم اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. میں نے خربوزے کی بیل پہ ہمیشہ خربوزہ دیکھا ہے. تم نے تربوز کی بیل پہ کبھی خربوزہ نہیں دیکھا ہوگا. جیسا پھل ہوتا ہے, جیسا پیڑ ہوتا ہے, ویسے ہی پھل ہوتا ہے. اب آپ بہت غور سے سن لیجیے. صرف یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ لٹ گئے برباد ہو گئے, یوں ہو گیا وہ ہو گیا, بلکہ کچھ کر کے دکھاؤ. ان چھپکلیوں کو ہٹاؤ گھروں سے. قرآن شریف کی حکومت کو واپس کرو گھروں کے اندر. اللہ کی قسم جب ماں نمازی ہو جائے گی انشاءاللہ بیٹا نمازیوں کا امام ہو جائے گا. ماں عابدہ ہوگی, بیٹا عابدوں کا امام ہوگا. ماں ساجدہ ہوگی, بیٹا ساجدوں کا امام ہوگا. ماں تہجد گزار ہوگی, بیٹا بے شک زندہدار ہوگا. مجھے کہہ لینے دو, ان اللہ والوں کی زندگیوں میں ماں کا بھی ہاتھ ہے. شمس الدین کی ماں کو دیکھو, علاء الدین کی ماں کو دیکھو, نظام الدین کی ماں کو دیکھو. میرے غوث پاک کی ماں کو دیکھو, میرے غریب نواز کی ماں کو دیکھو. صرف ان کا نام مت لو, ان کو نکھارنے میں ان کی ماں کا ہاتھ ہے. اس ہیرے کو تراشنے میں ماں کا ہاتھ ہے. ماں نے ہیرا تراش دیا. خدا کی قسم ان کی ماؤں کو دیکھو تو ان کی ماؤں کی شان یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں ہندو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں آئے اور آ کے کہنے لگے دلی میں سرکار ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی. توجہ ہے تمہاری؟ ایک زمانہ ہو. پہلے لوگ ان کے درباروں میں آتے تھے مدد مانگنے کے لیے. کوئی پریشانی ہوتی تھی تو لوگ آ کے کہتے تھے سرکار یہ پریشانی ہے. آج ایک ستم ظریفی یہ ہے وقت کے چلیز جی, کچھ کلمہ پڑھنے والے اتنے بڑے بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا ہو گئے. وہ کہتے اللہ سے ہی مانگو, اللہ ہی دے گا, اللہ سے ہی مانگو, اللہ ہی دے گا. اس بے وقوف زمانہ, اس احمد زمانہ سے پوچھو کہ پوری دنیا کے باپ حضرت آدم اللہ سے مانگ رہے تھے 300 سال, کسی اور سے مانگ رہے تھے اللہ سے. 300 years we've been lonely. But there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 سال تک مانگا ہے پوری دنیا کے باپ نے, آدم نے. اللہ میری خدا اشتہادی کو معاف کر دے, اللہ میری خدا اشتہادی کو معاف کر دے. مگر 300 سال تک ریسپانس نہیں آیا. پہلا پارہ پڑھ دو, ریسپانس کب آیا؟
جب حضرت آدم کی زبان پہ محمد کا نام آیا. روز ہے اللہ فرماتا مگر تم قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہوگے جناب والا کیسے پڑھو گے قرآن شریف مگر میں پڑھ کے سنائی دیتا ہوں تمہیں قرآن شریف پہلا پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات. تو حضرت آدم کے دل میں اللہ کی طرف سے کچھ کلمے ڈالے گئے کہ دعا ایسے مت مانگو تو ایسے مانگو. کہا کیسے مانگے جناب والا دل میں بات آئی ہاتھ اٹھے پہلے دعا مانگتے تھے اللہ نے خطا اجتہادی کو معاف کر دے اور جیسی کلمات کا القاء ہوا دل میں تو ہاتھ اٹھے روٹ بدل دیا دعا مانگنے کا مانگنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اے میرے مولا پیارے محمد کے وسیلے سے میری خطا اجتہادی کو درگزر فرما دے. اور جیسے ہی محمد کا نام آیا ہے زبان پر آدم کی زبان یہ نبیوں کے باپ کی زبان ہے یہ متقیوں کے باپ کی زبان ہے یہ ولیوں کے باپ کی زبان ہے. یہ آج کا دور تنگ کا جھنگر جناب والا کلمہ پڑھتا ہے بے ایمان اتنا بڑا بے حیا بے شرم کہتا اللہ کے امام ابے کھانے کی تمیز نہیں ہے تجھے پینے کا سلیقہ نہیں ہے تجھے اور باتیں کتنی اونچی کرتا ہے اللہ کے امام بلا شبہ اللہ سے ہی مانگنا ہے مگر اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. دلی میں جناب والا حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے بات پڑھانی نہیں ہے اس لیے برانچ نکالنی نہیں ہے میں اپنی بات کی طرف جاتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں کھڑے آ کے کہنے لگے ہاں آقا ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی سرکار. حضرات انہوں نے یہ نہیں کہا مسجد میں چلے جاؤ اللہ سے دعا مانگ لو بلکہ انہوں نے اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا بہت بڑا کپڑا تھا اس کپڑے کو اٹھایا باہر آئے آنکھوں میں آنسو. اللہ والے کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے مسلمان کھڑا ہے نان مسلم کھڑا. اللہ والوں کا فائدہ سب کے لیے دور سے اللہ والوں کا فائدہ سب کے لیے. اللہ والے منہ دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کرتے. یہ آج کے لوگ ہیں جو منہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. منہ دیکھ کے ہوتا ہے سب کچھ یہاں مگر یہ خدا والوں کی دنیا الگ ہے یہ ایمان والوں کی دنیا ہے. یہاں منہ نہیں دیکھے جاتے یا دل دیکھے جاتے. کالے رنگ کا کپڑا لا کے بیچ روڈ پہ بچھا دیا چوراہے پر اور چوراہے پہ بچھا کے وہ کالا کپڑا آنکھوں میں آنسو لا کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے حضرت نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں الہ العالمین اے میرے مولا یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے الہ العالمین یہ میری ماں کا آنچل ہے مولا یہ اس عورت کا پردہ ہے خدایا جس عورت نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا الہ العالمین یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. اے اللہ آج اس عورت کے مقدس پردے کا واسطہ الہ العالمین دلی واسیوں پر رحمتوں کی بارش ہے نازل فرما دے. اور لوگوں ایمان والوں کی ماں کی شان سنو سبحان اللہ. ماں کی شان جیسے ہی کپڑا بچھایا دعا مانگی ماں کا واسطہ دیا. روایتوں میں نے ابھی تو مکمل نہ ہوئی چاروں طرف سے بادلوں کی فوجیں اڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی موسلادھار بارش کہ منٹوں سیکنڈوں میں پورا دلی جلمگن ہو گیا. ادھر دلی جلمگن ہوا ادھر سینکڑوں لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں پہ گر کے کہنے لگے کہ جب او نظام الدین جب تمہاری ماں کے پردے کی شان ایسی ہے تو حسین پاک کی اماں سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کی شان کیسی ہوگی. محترم کلمہ پڑھتے پر لوگ نظر آئے. عرض کرنا چاہوں گا یہ ماں کا بیان ہے. ان شمس الدین جیسی ہستیوں کو نکھارنے میں ان کی ماں کا بڑا کردار ہے. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا آٹومیٹکلی حسین اعظم ہوتا ہے. ماں زینب ہوتی ہے بیٹا محمد ہوتا ہے. ماں ام الخیر ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. اور یہی ماں رات میں تہجد پڑھ پڑے اپنے لال کا دودھ پلا دے تو یہی لائے جناب والا آگے چل کے پورے پرے شریر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا روپ دھارن کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی ماں قرآن کی لوریاں پڑھ پڑھ کے سنا دے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اٹھا دے تو یہی بیٹا آگے چل کے شمس الدین کی شکل میں پوری دنیا پر خدا والے کا منظر دکھائی دیتا ہے. اور وہ ماں پر ڈپینڈ ہے ان سماجوں کی کہانی. چھین دو ان ماؤں کے ہاتھوں سے یہ بے حیا کر دینے والے موبائل خدا کے عظم چھین لو ان ماؤں کے ہاتھوں سے. پرندے اور ویسی پیدا
14 पारों की हाफिज थी। जरूर थे। रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी माँ उस वक्त तक दुनिया का कोई काम नहीं करती थी, जब तक कि वो 14 पारे पढ़ लिया करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने उनके पेट में इतना सुना कि मैं सुनते आज हमारी अम्मा मेरे अंकल आए हैं, अपने अंकल को डांस करके दिखा दे। बेटे अंकल आए हैं, अपने अंकल को गाना गा के दिखा दे। अब छोटा बच्चा गाना गा रहे हैं, अंकल उसके सर पे हाथ रख के कहते वेल डन माय सन, वेल डन। अंकल भी आवारा, माँ भी बेशरम। इसे अंकल कहूँ, 60 साल का अंकल कहूँ, इसे अंकल सुन के कहता, डांस देख के कहता वेल डन माय सन, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। माँ भी बेहया, आने वाला अंकल भी बेहया। कहीं तो गैरत होती या तो उधर होती या इधर होती, फिर रोते हैं। अरे रोना कैसा, हाथों में कुल्हाड़ी लेकर पाँव में मारते हो, फिर रोते हो, चिल्लाना कैसा। आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं थमते, कि आंखें बंद हो गई तूफान थम जाएगा। नो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं थमते। तुम हीरे हो, हीरे। वक्त ने गर्द चढ़ा दिया है तुम्हारे ऊपर, इस गर्द को साफ करो। खुदा की कसम सब कुछ तुम्हारे दम से, विकास तुम्हारे दम से, बहार तुम्हारे दम से, निखार तुम्हारे दम से, दुनिया की सांसें तुम्हारे दम से। हज़रत मोहम्मद इस कुरान शरीफ को गले लगाओ, इस कुरान शरीफ को सीने से लगाओ, फिर देखना जनाने वाला तुम्हारी जिंदगी का रुख क्या होगा। अपने ईमान की हिफाजत करो। बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी जरा रोज से मचल के कहो सुभान अल्लाह, वलियों का वली है। घबरा तो नहीं रहो, घंटा तो पूरा हो गया, मगर हाथ उठा के बताओ अभी कुछ हाथ मेरे फेवर में है। माशाअल्लाह, अल्लाह ही उठे हुए हाथ अपने और तो जहाँ के उजाले नसीब करे। इतना बड़ा वली है, वलियों का वली, वलियों का वली, ऐसा वली कि फरमाते हैं बगदाद के शहंशाह, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्लिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की कदमों पर है। इल्म का ये हाल है। तुम समझते हो कुरान पढ़ने से इल्म नहीं आता, इल्म आता कॉलेज में पढ़ने से, मगर ये तुम्हारी गलतफहमी है। अभी मौलाना साहब जुमला बयान कर रहे, तकरीर कर रहे थे, मुझे एक जुमला उनका बहुत पसंद आया। सब कुछ तो इसी कुरान में है। एक कुरान पढ़ लिया, सारी डिग्रियां हैं, मगर हमारे पास खुदा की कसम ऐसी डिग्रियां। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम से कुरान पढ़े हुए, मगर उस दौर के अंदर खुदा की कसम उनकी शान देखो। जब वो मस्जिद के मिंबर पे बैठे, मस्जिद के मिंबर पे जब वो बैठे तो खड़े हो गए जोश में, और खड़े होके कहने लगे, आज मुझसे जो चाहो वो पूछ लो, आज जो चाहो वो पूछ लो। एक साहब घबराहट तो नहीं हो रही, जो चाहो वो पूछ लो। एक कुरान का पढ़ा हुआ, उसने कॉलेज में नहीं पढ़ा, उसने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, वो खड़े होकर कहता जो चाहो वो मुझसे पूछ लो, तो उसके पास कुछ होगा तभी तो कहेगा। क्या पता पूछने वाला कौन सा मसला पूछ ले, मगर वो सबको तुम ये समझ रहे होगे कि नमाज की बात पूछेगा कोई आदमी, रोजे की बात पूछेगा, ना ना, वहां तो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए एक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, अली तुम्हें अगर इन पर इतना बड़ा एतमाद है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। और सवाल ये है कि कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। ये तो बोटनी का सवाल है, ये तो साइंस का सवाल है, ये तो इल्म हैवानात का सवाल है जनाब वाला। वहां तो बात ये है नमाज की बात पूछते, रोते की बात पूछते, मगर नहीं, कुरान पढ़ने वाला फिजिक्स का माहिर होता है, कुरान पढ़ने वाला जियोलॉजी का माहिर होता है, कुरान पढ़ने वाला बायोलॉजी का माहिर होता है, कुरान पढ़ने वाला मेडिकल कंप्यूटर का माहिर होता है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तुम्हारे लिए नमूना है। सुभान अल्लाह। मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लंदन में सॉल्व न हुई, एक बहुत बड़ा मसला जो लंदन में हल न हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जियाउद्दीन नाम है उसका,
بہت پریشان ہے, بڑا حیران ہے. ایک میتھمیٹکس کی پرابلم پھنس گئی ہے حضرات, حل ہی نہیں ہوتی. یورپ چلا گیا, لندن جانے, جناب جرمنی چلا گیا, لندن جانے کی تیاری ہے, مگر جناب والا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک مولانا مل گئے, بہار کے مولانا تھے, کہنے لگے پروفیسر صاحب کئی دن سے دیکھ رہا ہوں بہت چہرے پہ آڑی ترچھی لکیریں سب ہیں, بات کیا ہے؟ تو پروفیسر بڑی پریشانی میں بولے ایک پرابلم ہے جو حل ہی نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, لندن جانے کی تیاری کر رہا ہوں. تو مولانا صاحب بولے ایسا کیجئے, لندن بعد میں چلے جانا, پہلے بریلی چلے جائیے, وہاں ایک مولانا ہے, بڑے مولانا کے نام سے جانے جاتے ہیں, تو جناب والا ان سے مل لیجئے. تو آنکھیں پھاڑ کا بولا مولانا, تو بولے ہاں مولانا, ابھی تم نے دیکھے ہی کہاں ہے مولانا, ابھی تم نے مولانا دیکھے ہی کہاں ہے. مولانا کو تو جناب والا کچھ سمجھتے نہیں لوگ, اور یہ خاص طور سے چھوٹی موٹی ڈگریاں کر لیں تو پھر مولوی کا کوئی مطلب تھوڑی رہ جاتا ہے ان کی نظر میں, ڈاکٹر کی نظر میں, ماسٹر کی نظر میں ہے. جناب والا کیا سمجھتے ہو تم, ڈگریاں کر کر کے قرآن شریف پڑھنے والے کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو, مگر خدا کی قسم ابھی مولانا تم نے دیکھے ہی کہاں ہے. مولانا ہے بریلی کا مولانا, بریلی کا مولانا, اور ایسا مولانا ہے, ایسا مولانا ہے کہ تمہاری دنیا کی یونیورسٹیاں جہاں ختم ہوتی ہیں, یونیورسٹیاں جن یونیورسٹیوں پہ تم اتراتے ہو, ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں صرف 36 علم پڑھائے جا رہے ہیں. اونلی 36 برانچز آف نالج کی ایجوکیشن ہے پوری دنیا کے پردے پہ. جیولوجی, بایولوجی, فزکس, میڈیکل, کیمسٹری, کمپیوٹر انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ, پرنسپل 36 ہیں. 36 سے آگے آکسفورڈ بھی نہیں بڑھ سکا, یوں ہارورڈ بھی نہیں بڑھ سکا. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں دنیا میں. آکسفورڈ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, نام دیکھو کتنا پیارا رکھا, آکسفورڈ, نام کتنا پیارا, آکسفورڈ. اور تیر مارتے ہیں ہمارے مدرسوں پہ, مدرسے میں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مدرسوں میں, ہم نے تو تمہارے ناموں سے ہی پتہ لگا لیا تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے. آکسفورڈ, نام دیکھو کتنا پیارا, آکس مانا بیل, آکسفورڈ یعنی بیل بنانے کا کارخانہ. اور بالکل سچائی ہے, انسان جاتے ہیں, ان سم کیسز انسان جاتے ہیں اور بیل بن کے واپس آ جاتے ہیں. اور ان سم کیسز ان مدرسوں کی شان یہ ہے کہ یہاں بیل بھی آ جاتے ہیں تو انسان ہونا کے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. شان ہے مدرسوں کی. آکسفورڈ ہو, کیمبرج, ہارورڈ ہو, دنیا کی کوئی سی یونیورسٹی ہو, صرف 36 علم پڑھاتے ہیں اونلی دنیا والے, صرف 36 برانچ ہے گیان کی دنیا کے پردے پہ. مگر یہ لوگوں جہاں سے تمہارا اکیڈمک ورلڈ آخری سانس لیتا ہے, وہاں سے بریلی کے احمد رضا اور بر صغیر کے اعلیٰ حضرت کا اتنی سورج اٹھتا ہوا نظر آتا ہے, وہ بلا وجہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہے, ریزن ہے, کارن ہے. یہ جاہل و باس پیر اعلیٰ حضرت کو آنکھیں دکھاتے ہیں, علی سے لٹھے آگ نہیں, جاہلوں کو جہالتوں کے بلند سروں پر باندھ کے باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں. ابے اعلیٰ حضرت کسی معمولی ہستی کا نام نہیں. جہاں دنیا کی یونیورسٹیوں نے آخری سانس لیا, وہاں سے بریلی کے احمد رضا اور بر صغیر کے اعلیٰ حضرت کی علمی اڑان شروع ہوتی ہے. دنیا سمٹ گئی 36 میں, اور بریلی والا ہوائی فائرنگ نہیں, 36 نہیں, 37 نہیں, 38 نہیں, 39 نہیں, 40 نہیں, 41, 42, 43 نہیں, 44 نہیں, 45 نہیں, 46 نہیں, 47 نہیں, 48 نہیں, 49 نہیں, 50 نہیں, 51 نہیں, 52 نہیں, 53 نہیں, 54 نہیں. دنیا سمٹ گئی 36 میں, یہاں 54 نہیں, 55 نہیں, بلکہ گیان کی 56 شاخاؤں میں, یعنی 56 برانچ آف نالج میں بریلی والے نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کر ایک طرف دین کا جھنڈا اونچا کر دیا, تو دوسری طرف سارے جگت میں بھارت کا نام روشن کر دیا. ایسا آتھر کہاں رہتا ہے, امریکہ میں بولے نو, یورپ میں بولے نو, ارے تب انڈیا کے بریلی شہر میں رہتا ہے 1200 کتابیں لکھنے والا. بھارت رتن ہے بریلی والا. استاد الشعراء میرے دوست
ہماری فریاد مولانا آپ انہیں جانتے ہو پولیٹیکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی, ذہنی دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ اچھی سوچ کے مالک ہیں. یہ اس جلسے کے مہمان خصوصی ہیں اور کل انشاءاللہ, آج تو وقت کا دامن تنگ رہا, انہوں نے خود ہی کہا لسٹ بنا کے دے دی, ان کو پڑھنے دو ان کو پڑھنے دو. کل صبح ان کی بہاریں آپ انشاءاللہ قرآن شریف کے موقع پہ دیکھیں انشاءاللہ. میری چند باتیں اور رہ گئی ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں نے پوری تقریر میں کوئی ہنسنے ہٹانے کی بات نہیں کی, مگر پھر بھی تم آنکھیں کھول کھول کے مجھے دیکھے ہوئے ہو. اس کا مطلب تم سمجھتے ہو, اس کا مطلب تم باتوں کی قدر کرتے ہو, اس کا مطلب تم سننا چاہتے ہو. کہ جناب والا میں الحمدللہ رات کے 2 بجے تقریر کرنا بڑا مشکل, 3 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 جگانا پڑتا ہے, نمبر 2 بٹھانا پڑتا ہے, نمبر 3 سنانا پڑتا ہے. اب تم تو بیٹھے ہوئے ہو, جاگے ہوئے بھی ہو. ہنسی کی ایک بات میں نے نہیں کہی اور الحمدللہ تم اس طرح سے بیدار ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے کی آنکھیں کھول کھول کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو جہاں کھڑا ہے وہ وہاں کھڑا ہی ہے. اتنی دیر ہو گئی الحمدللہ, کھڑے کھڑے سن رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں. خوشی ہے خوشی ہے. تھوڑی دیر اور بول دو سبحان اللہ جناب والا, اللہ تمہیں فیضان اولیاء سے مالا مال رکھے. میں یہ کہنا چاہتا تھا, یہ بریلی کے احمد رضا کسی کالج میں نہیں پڑھے, کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, یہ قرآن پڑھا ہے. ایک اللہ کی کتاب تم نے حقیق سمجھا ہے مولویوں کو, نہیں سمجھتے تم مولویوں کی شان کو. اپنے بچوں تک کو دور رکھتے ہو تم مدرسوں سے. 2000 روپے کمائے گا, 2000 روپے کمائے گا. ارے 2000 کے لیے مت کماؤ, بچے کو پڑھاؤ. ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ, عالم بناؤ. خدا کی قسم مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے قبلہ و کعبہ نے اپنے چھوٹے شہزادے کو عالم بنانے کا فیصلہ کیا ہے. خانقاہوں کے لیے تو عالم ہونا بہت بڑی بات, تھوڑی توجہ درکار ہے. اس دن کے لیے پڑھاؤ ایک بچے کو جس دن تم مرنے لگو. جب تم خبر میں جاؤ گے ساتھ میں شیطان بھی جائے گا, شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا. فرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے, تو شیطان بولے گا کوئی نہیں ہے, کہنے کوئی نہیں ہے. یہاں سے وہاں تک پیچھے نہیں چھوڑا شیطان نے. ہمارا ایک بچہ مولانا عالم دین تھا, حافظ قرآن تھا, اسے طریقہ معلوم تھا. وہ ہماری قبر پر بیٹھا تھا اور دھیرے دھیرے پڑھتا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم جناب والا اندر قبر میں اپنے بیٹے کی آواز اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. ماں تڑپ گئی بیٹے کی آواز سن کے, باپ تڑپ گیا بیٹے کی آواز سن کے. فرشتے بولے تیرا رب کون ہے, شیطان نے کہا کوئی نہیں. بچہ بولا اوپر سے لا الہ الا اللہ. جب تڑپتی ہوئی ماں بولی میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. وہ لوگ 1 منٹ کی کہانی ہے, اسی منٹ میں اگر پاس ہو گئے تو ساری زندگی تمہاری پاس ہو گئی, اور اسی منٹ میں اگر تم فیل ہو گئے تو ساری زندگی کی دھنا سیٹھی رکھی رہ جائے گی. میں انجینئر, میں ماسٹر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں فلاں صاحب, میرا ایک بیٹا ڈاکٹر, میرا ایک بیٹا MBBS, ایک MD, ایک فلاں اور ایک فلاں, ساری دھنوں سیٹھی رکھی رہ جائے گی. میری بیٹی BTech, میری بیٹی ہائی ٹیک, میری بیٹی MTech, میری بیٹی فلاں ٹیک, میری بیٹی PhD, میرا بیٹا PhD, سب رکھا رہ جائے گا. 1 منٹ کی کہانی ہے, اگر پاس ہو گئے تو پاس ہے لائف. اور اگر تم فیل ہو گئے تو یہ MBBS کی ڈگری کام نہیں آئے گی. ختم ہو گئی اس کی کہانی قبر میں جانے تک. توجہ ہے تمہاری؟ ارے ہے جناب والا پاس ہو گئے تو پاس سے فیل ہو گئے تو فیل ہے. کہنے لگا لا الہ الا اللہ, اماں بولی لا الہ الا اللہ. شیطان نے فرشتوں نے کہا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, بول ماں تقول فی هذا الرجل, ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا جناب والا. شیطان بولا کچھ نہیں جناب والا, مگر بچہ اوپر سے بولا محمد رسول اللہ. امی تڑپ گئی, ماں تڑپ گئی, باپ سن کے بیٹے کی آواز کو تڑپ گیا اور کہہ رہے ان کے بارے میں پوچھتے ہو, یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے, یہ شفیع میں ہدایت ہے, یہ نوشۂ قدم جنت ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. انہی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے تھے, انہی کی وجہ سے دنیا بنائی گئی تھی, انہی کی وجہ سے دنیا بنائی اور
सब्जियों निकाली गई थी। हज़रत मोहतरम और निदा आई मेरे रब की तरफ से, ए मेरे बंदे, ए मेरे फरिश्तों, हट जाओ यहाँ से, मेरे बंदे ने सच कह दिया है, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, और इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, और इसका कह दो हम कनामतिल रूस, आज ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। हज़रत मोहतरम गौर करें आप, 1 मिनट है, खुदा की कसम, एक बेटे को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाओ, ताकि तुम हमेशा नहीं रहोगे दुनिया के पर्दे पे। ये जो 56 इंच के 58 इंच के सीने लिए घूमते हो, अपनी छोटी सी कामयाबी पे इतराते हो, कपड़ों से निकले फिरते हो, और मौलवियों, कुरान पढ़ने वालों और मदरसे को हकारत की नजरों से देखते हो। चंद दिन की कहानी है, हुस्न मिट जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, माल लग जाएंगे और दुनिया पलट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं, चौधरी के सामने नहीं झुका, मुखिया के सामने नहीं झुका, जमींदार, ठेकेदार, नंबरदार, मंत्री और मंत्री की पूंछ के सामने मौत का फरिश्ता आज तक कहीं का रिकॉर्ड दिखा नहीं सकते कहीं झुका हो। अगर रोड पे ही मंत्री जी की आई है तो मौत का फरिश्ता वहीं पहुंच गया है। मंत्री जी ने बहुत हाथ जोड़े, मगर खुदा की कसम मौत के फरिश्ते ने कहा यही लिखी थी, और बस इससे आगे बढ़ नहीं सकता। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ। दुनिया में पहला और आखिरी रिकॉर्ड है मुसलमानों, बता दो इन देवबंदियों को भी, जो अकली एतबार से दीवानीपन का शिकार हो गए हैं, इनके दिलों का ये हाल है। देवबंदी का नाम आता है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, जी चाहता है इसकी अकल पे बैठ के पूरी रात मरसी पढ़ता रहो, जालिम की अकल पे बैठ के मरसी पढ़ता रहो। इस जालिम से कहो जो 40 का बोर्ड उठाए, मुस्तफा की अजमत और इज्जत को नापने की बातें करता है, इस दरिंदे से कहो अल्लाह के नबी की शान ये है कि मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने नहीं झुका, मगर दुनिया में पहली और आखिरी बार लास्ट टाइम अगर मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर होता नजर आया तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने सरेंडर होता नजर आया, आमिना के लाल के सामने। खुदा की कसम झुकना पड़ा मौत के फरिश्ते को भी। क्या रिकॉर्ड है, क्या लाइफ है, क्या मकान और क्या ग्रेटनेस है मेरे मुस्तफा का। आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। एक शायर कहते हैं ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। क्या शान है तुम्हारे मेरे नबी की, जरा जोर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। मीटर लेकर नापने की कोशिश मत कर जालिम, नापते नापते खुद ही नप जाएगा, और नप गए लोग नापते नापते मेरे मुस्तफा को। पढ़ के देख लो मुजफ्फरनगर से लेके आसाम के चौराहों तक नप गई दुनिया, जिन्होंने हाथ में मीटर लेकर मुस्तफा की अजमत को नापने की कोशिश की है। इसलिए वे लोगों मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अभी टाइम है, कुरान उठाओ, हाफिज कुरान, आलिम दीन, अरे वो वलियों का वली है, बगदाद का शहंशाह। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ऐसा खुद कहता है मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मगर तुम पूछोगे आला हजरत की मैं बात कर रहा था, कहूँ कहो तो मुकम्मल कर दूं जनाब वाला। दुनिया सिमटती है, भारत रत्न है बरेली का अहमद रजा, हालांकि गवर्नमेंट है लता मंगेशकर को भारत रत्न मानती है, गवर्नमेंट है जनाब वाला सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मानती है, मगर मुझे नहीं मालूम कि लता मंगेशकर भारत रत्न है या नहीं, और सचिन तेंदुलकर चौकोर छक्कों के लिए भारत रत्न है या नहीं। मगर इन एक्चुअल अगर किसी ने इल्मी दुनिया में, अगर एकेडमिक वर्ल्ड में किसी ने भारत का नाम रोशन किया है तो खुदा की कसम वो बरेली के अहमद रजा और बर्रे सलेम के आला हजरत ने किया है। इस एतबार से भारत रत्न बरेली के आला हजरत को होना चाहिए। और रात में ये कहना चाहता था आपसे कि मैं
सॉल्व नहीं होती है, मौलाना से मिल लीजिए। कहाँ मौलाना, कहाँ देखे हैं तुमने मौलाना? ओ लोगो, बात बहरहाल समझ में आई। बरेली आए, प्रोफेसर है टाइम का, बरेली आया, बरेली में आला हजरत इमाम अहमद रजा के दरबार में आया और इमाम अहमद रजा के दरबार में आके बैठा और नबी के गुलाम की तरह उन्होंने बैठाया और बड़े ही तवाज़ो और इंकिसार के साथ फरमाया, कहिए कैसे आना हुआ? कहा मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ सर, मैं इसलिए आया हूँ, एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, हल नहीं होती और मुझे किसी ने बताया आपके दरबार में चला आऊं। मुस्कुरा के बोले क्या प्रॉब्लम है बताइए। उन्होंने बताना शुरू किया, अभी बताना ही शुरू किया था इमाम अहमद रजा ने इरशाद फरमाया, प्रोफेसर साहब आपकी प्रॉब्लम मेरी समझ में आ गई है, अब मुझसे सुन लीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। प्रोफेसर खामोश, बरेली के आला हजरत ने बोलना शुरू किया। हजरत मोहतरम खूब हसीन अंदाज में प्रोफेसर से सबको समझा दिया कि आप कहना क्या चाहते हैं। उसने मुस्बत में इस बात में सर हिला के कहा, जी सर मैं यही कहना चाहता हूँ, यही एक मसला है, हल नहीं होता, जान ले ली इस प्रॉब्लम में, लंदन जाने की तैयारी है सरकार, अगर सहमत ना हो नजर करम फरमा दे। मुस्कुरा के फरमाया कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स की हार्ड प्रॉब्लम, मगर जनाब आला हजरत कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला तो समझा ही चुके। और फिर मिनटों सेकंडों में और खुदा की कसम देखते ही देखते उंगलियों ही उंगलियों और आंखों ही आंखों में मैथमेटिक्स का वो हार्ड प्रॉब्लम जो जर्मनी में हल ना हुआ, बरेली वाले ने मिनटों सेकंडों में तो मैथमेटिक्स की ये प्रॉब्लम सुलझाई है। प्रोफेसर जियाउद्दीन जैसे दानिशवर को इमाम अहमद रजा के कदमों पर गिरना पड़ गया और कहना पड़ गया, बरेली वाले जब तुम्हारे इल्म की शान ये है तो बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या होगी? हज़रत मोहतरम ने एक कुरान पढ़ा है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम प्रोफेसर हल नहीं करता, मौलाना हल करते हैं। एक कुरान पढ़ा है, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस और खुदा की इज्जत की कसम दुनिया की सारी बहाने इसी कुरान के अंदर है। और सुनो जनाब वाला, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछने वाला पूछता है, बात आज की नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जानवरों पर रिसर्च करने वाले आज हैं, मगर 1200-1300 साल पहले रिसर्च नहीं होती थी। हजरत अली से पूछता है कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है, तो मेरे अली को ये कह देना चाहिए था कि तुम नमाज की बात करो, मुझसे रोजे की बात करो, ये जियोलॉजी ये बॉटनी इसमें हैवानात की बातें क्या करते हो, ये मैं क्या जानूं, मगर ना कुरान पढ़ा है, तवज्जो है तुम्हारी, कुरान पढ़ा है। इरशाद फरमा, 1 मिनट की का तअम्मुल किए बगैर कोई सोच विचार नहीं, जैसे उसने कहा वैसे ही हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। और लोगों एक कायदा एक कानून उस दौर में बयान कर दिया। उसके ठीक 1200 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में जानवरों के रिसर्च स्कॉलर जानवरों पर रिसर्च करते हैं तो ये लिखने पे मजबूर है कि 1200 साल पहले अली ने जो कायदा और कानून बयान कर दिया था, आज रिसर्च की दुनिया में कोई जानवर इस कायदे और कानून से बाहर नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, ये कुरान पढ़ने वाला है, ईमान का बेस है कुरान, मगर हमने छोड़ दिया है कुरान। फिर चौराहों पे कहते लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, आंधियां चल पड़ी, क़यामतें टूट पड़ी, कुछ करने से कुछ होगा। खुदा की कसम मैं ये कहना चाहता था आपसे कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कुरान पढ़ा। आला हजरत की सुनो, वो तो उस दौर की बात थी, इस दौर की सुनाऊं 200 साल पहले, तुम घबराओगे तो नहीं? अभी अब तुम लोगों ने उठना शुरू कर दिया क्या? अभी नहीं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार। मुझे हैरत है कि तुम बात को कितनी गहराई से समझ रहे हो। ये बरेली वाले आला हजरत सरकार हैं। किसी ने पूछा इनसे तिबले की तहकीक का बयान, तिबले की तहकीक। अब तिबले की तहकीक पर आला हजरत
कितनी डिग्री इधर होना चाहिए, कितनी डिग्री उधर होना चाहिए, कितनी डिग्री इधर होना चाहिए, सारी डिग्रियां नापते बैठे बैठे। इल्म देखें इसे कहते हैं मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं। फिर तिबले की रिसर्च करते करते बात आ गई सूरज की। सूरज कितनी डिग्री पे निकलता है, कितनी डिग्री पे छिप जाता है, सन सेटिंग सन राइजिंग कितनी डिग्री पे होता है। आप गौर करना, आला हजरत के दौर में मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, बरेली की टूटी हुई चटाई, अकेले मौलाना। अब ने ये देखना कि सूरज कितनी डिग्रियों में निकलता है, बहुत बड़ी बात है ना। इसे इल्म कहते हैं। आज तो कंप्यूटर का जमाना, मगर फिर भी जनाब वाला पूरे तौर पर इल्म फायदा नहीं पहुंचा रहा। मिसाल के तौर पे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम डॉक्टर से कह रहे हैं आई है सम फीवर, हमें बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर हमारे मुंह में थर्मामीटर रख देता, कहता मुंह में रख लीजिए। मुंह में हमने रख लिया, 5 मिनट के बाद कहता पुल आउट, ये थर्मामीटर बाहर निकालिए। हमने बाहर निकाला, मुंह की गर्मी की वजह से उसका पारा ऊपर चला गया, तो डॉक्टर बोला हाँ हाँ बुखार है। अबे इसे इल्म कहते हैं। 10 मिनट पहले हम कह रहे थे बुखार है, तो 10 मिनट के बाद कह रहा है बुखार है, ये क्यों का इल्म हो गया। अच्छा फिर ठीक है, इल्म भी है, चलो हम पैरासीटामोल देंगे, ठीक कर देंगे। पैरासीटामोल दिया, बुखार और तेज हो गया। अगले दिन एंटीबायोटिक लगा डाला, अगले दिन बुखार और तेज हो गया। तीसरे दिन कहता महंगा वाला एंटीबायोटिक लगाऊंगा तो कंट्रोल में आएगा, महंगा वाला लगा दिया। मगर जनाब वाला 4 दिन हो गए, अब 5वां दिन है, अब तो उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा। अब डॉक्टर साहब हमसे कहते हैं कि आप बरेली चले जाइए, आप शाहजहानपुर चले जाइए, ये फला जगह जनता ब्लड बैंक है, टीएलसी चेक कराइए, डीएलसी चेक कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, फला टेस्ट कराइए, फला एसजीपीटी चेक कराइए, एसजीओपीटी चेक कराइए, फला चेक कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए। लुटेरे 8 दिन तक तूने जान भी ले ली, जेब भी मार दी। सही बात है। अबे ये कौन सा इल्म हो गया। अच्छा फिर हम वहां चले गए, टीएलसी डीएलसी चेक करा रहे हैं। जब चेक हो गई तो उधर से रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर, मैंने खुद अपने कान से सुना है, मुरादाबाद में रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर जिसके हवाले से हम गए हैं, जिसके रेफरेंस पे हम गए हैं, उसको फोन लगा कर पूछता है रिपोर्ट में क्या लिख दूं। अभी बोल आ भी जाता नंबर, रिपोर्ट में क्या लिख दूं। अबे इल्म है या मुसीबत। तवज्जो है, ये इल्म है ना। इल्म के नाम पे फिराड है, चीटिंग है। इल्म ये है, एक कुरान शरीफ पढ़ने वाले का इल्म देखो, तीर निशाने पर सटीक रिसर्च स्कॉलर 200 साल के बाद पैदा होते हैं, बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के एक मौलाना कुरान पढ़ने वाला बरेली की टूटी चटाई पर डिग्रियां नापता है। तो खुदा की कसम 200 साल के बाद रिसर्च स्कॉलरों को कहना पड़ गया कि सूरज की डिग्रियों के हवाले से जो बात 200 साल पहले बरेली के आला हज़रत मौलाना अहमद रजा ने कही थी, वही बात सच्ची है और वही बात फैक्ट है। तो सूरज की डिग्रियां ऐसी है, यानी रिसर्च स्कॉलर 200 साल के बाद बोलते हैं जो बात एक मौलाना 200 साल पहले बगैर कंप्यूटर के बोलता है। क्या बोला वो बात भी बड़े मजे की बोले, सुभान अल्लाह। पर डिग्रियां जनाब वाला, ये बात हो जाएगी मतलब तुम जानते तो हो गए, मगर फिर भी मेरी जबान से सुनो, बहुत मजा आएगा। सूरज की डिग्रियां नापते नापते बरेली के आला हजरत बोले कि भारत बड़ा खुशनसीब है, भारत बड़ा खुशनसीब है जिस देश में हम और तुम रहते हैं। इस देश के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि भारत बहुत खुशनसीब है कि यहाँ का सूरज निकलता है तो उसकी मिनिमम डिग्री होती है 66, यानी पहली डिग्री 66 होती है। 66 पे निकलता है भारत में सूरज, और ये डिग्री बढ़ती रहती है 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 85 डिग्री बढ़ती गई, और आखिरी डिग्री भारत में जहां सूरज जाकर डूबता है तो फरमाते वहां की आखिरी डिग्री है 92, यानी 92। मिनिमम डिग्री 66 है, मैक्सिमम डिग्री 92 है, पहली डिग्री 66 है, लास्ट डिग्री
ڈگری 92 ہے، 66 پہ نکلتا ہے، 92 پہ ڈوبتا ہے، اور 66 عدد ہے اللہ کے نام کا اور 92 عدد ہے محمد رسول اللہ کے نام کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دیش، اس بھارت میں جب بھی سورج نکلتا ہے تو اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے، اور جب بھی چھپتا ہے تو محمد رسول اللہ کا نام لے کے چھپ جاتا ہے۔ یہ بریلی والوں کی ریسرچ ہے۔ عمران حنفی کہے گا اس دیش، یہ دیش کتنا لکی ہے جس دیش میں سورج نکلتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور ڈوبتا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ ان بھارت واسیوں کو بتاؤ کہ جس دیش کا سورج بھی مسلمان ہو، جس دیش کا سورج بھی مسلمان ہو، اس دیش کا مسلمان کبھی غداری نہیں کر سکتا، اس دیش کا مسلمان کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ رہی ہے کہ اس دیش کا مسلمان کل بھی دیش کا وفادار تھا، آج بھی دیش کا وفادار ہے، اور خدا کی قسم دیش کی عزت اور آبرو کے لیے، دیش کی حفاظت رکھا اور سرکشا کے لیے یہ دیش آنکھوں سے بھی دیکھ چکا ہے جتنا بلیدان ایمان والوں نے دیا ہے وہ مثالی ہے، اور آج بھی خون کا ایک قطرہ ایک ایمان والا اس دیش کی حفاظت کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، میں بات کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والا، اللہ کی قسم یہ کہ قرآن پڑھنے والا عقل کا یتیم نہیں ہوتا۔ کہ تم سمجھتے ہو قرآن پڑھنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ علی قرآن والا ہے، زمانے میں اکلوتا ہے، بغداد کا شہنشاہ ہے، زمانے میں یہ روزگار ہے، بریلی کا احمد رضا ہے، زمانے میں یہ روزگار ہے، ولیوں کے ولی کی بات کرتا تھا میں۔ حضرت اچھل میاں صاحب قبلہ دامت ذلہ العالی، مبارک ہو آپ کو۔ واقعی آپ کا مجمع ماشاء اللہ، نہ میرا جی چاہتا کہ ہٹوں، نہ ان کا جی چاہتا کہ میں ہٹوں۔ تمہارا جی چاہتا ہے کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، فجر تک میری تقریر سن لو گے؟ اچھا، مرنے والا ماشاء اللہ۔ حضرت فرما رہے، حضرت نے ایک وہ دیا ہے، حضرت نے ایک مشورہ دے رہے ہیں سرکار، مگر میں چونکہ وقت آلریڈی اتنا زیادہ ہو چکا ہے، میں آپ کو اتنا ستانا بھی نہیں چاہتا، مگر میری تقریر کا تم بنیادی عنصر سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ولیوں کا ولی ہے، اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا ولی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کرامتوں کا بیان کروں تو ایسا ولی ہے کہ یا اللہ اس کو ایک بیٹا دے دے۔ ندائی عبد القادر جیلانی، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے لوہے محفوظ میں، اس کے نصیب میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو غوث اعظم فرماتے ہیں تو یا اللہ پھر اسے 2 بیٹے دے دے۔ زور سے بولا یار، بڑا ولی ہے ندائی عبد القادر جیلانی، تم نے اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے، اس کے نصیب میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو عرض کرتے مولا تو پھر اسے 3 بیٹے دے دے۔ ندائی عبد القادر جیلانی، تم نے اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے، اس کے نصیب میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، عرض کیا مولا تو پھر اسے 4 بیٹے عطا فرما دے۔ ندائی عبد القادر جیلانی، تم نے اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے، اس کے نصیب میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، عرض کیا مولا تو پھر اسے 5 بیٹے دے دے۔ ندائی عبد القادر جیلانی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے، اس کے نصیب میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، عرض کیا مولا تو پھر اسے 6 بیٹے عطا فرما دے۔ ندائی عبد القادر جیلانی، تم نے اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے، اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، عرض کیا مولا 7 بیٹے دے دے۔ ندائی بس کرو عبد القادر جیلانی، بس کرو، ہم نے تمہاری وجہ سے کیا اللہ کا مخصوص بندہ ہے عبد القادر جیلانی، جس کا نام ہے محی الدین ہے، غوث اعظم ہے، میر میرا ہے، پیر پیرا ہے، شاہ جیلا ہے، بس کرو عبد القادر، ہم نے تمہاری وجہ سے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ کی قسم، اس کے سوکھے آنگن میں ایک بار دیکھ رہے، بہار آئی 7 پھول کھلے۔ زور سے بولو مچ لگے، اتنا بڑا ولی، جس کو دیکھ لے وہ جنتی، چور کو کہہ دے کہ اسے افغان بنا دو، اسے لے جاؤ،
تو خدا کی قسم چور رات کا چور دن کا عبدال گھوشت ہو جائے. خدا کی قسم ان کی شان دیکھیں, شان قدرت دیکھیں. مگر اس کے باوجود مسلمانوں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, کل عید ہے پورے بغداد میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورے بغداد میں عید ہے, پورے بغداد میں خوشیاں ہیں, ملکوں کے فوہارے ہیں, مسرتوں کے فوارے ہیں, چاروں طرف خوشیاں خوشیاں. کل عید ہے, کل عید ہے, کل عید ہے, کل عید ہے. کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہے, کچھ یہ خرید رہے ہیں, کچھ وہ خرید رہے ہیں. ہمارا بڑی خوشیاں ہیں, بہت مسرت ہیں. عید ہے, عید ہے, عید ہے. مگر کسی نے جا کے بغداد کے شہنشاہ کو دیکھا تو آپ رو رہے ہیں. عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر ولیوں کا ولی رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو. پوچھنے والے نے پوچھا, اے سرکار سارے بغداد میں خوشیوں کی لہریں ہیں, موجیں ہیں, مرحت فرحتوں اور مسرتوں کی, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ کے چہرے پر غم کے نشان, آڑی تیسری لکیریں. سرکار معمہ کیا ہے؟ حضرات محترم غوث اعظم کا جواب سنو. میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ سے, میری تقریر کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ جناب والا بغداد کے شہنشاہ نے رو کر ارشاد فرمایا, بلا شبہ کل عید ہے, بلا شبہ کل عید ہے, لوگوں کی عید ہے. میری عید تو اس دن ہوگی, میری عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر جیلانی اپنا ایمان بچا کے دنیا سے اللہ کے حضور چلا جائے گا. جس دن میرا ایمان بچ جائے گا میری عید ہو جائے گی. ذرا غور کرو, خدا کی قسم کتنی بڑی فکر ہے ایمان بچانے کی. بغداد کے شہنشاہ کو, دلہر کے شہنشاہ کو, بریلی کے شہنشاہ کو, دلی کے شہنشاہ کو, کریئر کے شہنشاہ کو, اور ان ایمان والوں کو اپنے ایمان کی رکھا کی کتنی بڑی فکر ہے. اور ہمیں کیا فکر ہے؟ کوئی فکر ہے اپنے ایمان کی؟ بدیم ہو گیا, قیامت ہو گئی, طوفان اٹھ گیا, ہائے اللہ بول تو نہیں کر دیا. ایک فکر ہے, ایک فکر. ہمارے مراد آباد میں, مجھے تو پتہ نہیں ادھر کی کیا پوزیشن ہے, مگر ہمارے مراد آباد میں صبح کے 9 بجے تقریباً ایک باریک سی آواز آتی ہے ہر گھر میں, بغیر لاؤڈ اسپیکر کے, اے جی آج کیا پکے گا, اے جی آج کیا پکے گا. تو اس کا جواب دیتا گھر والا, پکا لے کریلے, پکا لے کریلے, اور کچھ کوئی یہ پکا لے, کوئی وہ پکا لے. اور اب تو کریلوں پہ ہی بیت رہی ہے, اب تو کریلوں پہ ہی بیت رہی ہے. تو جناب والا بس یہ کھانے کی فکر, آج کیا پکے گا. کسی گھر سے یہ آواز آتی ہے, آج تم نے کتنے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے, تم نے بتاؤ کتنی بیگموں کا ساتھ دیا, کون سے مدرسے کو چندہ دیا, کون سے میاں کا کندھا مضبوط کیا کہ طریقت میں یہ آگے بڑھے, ہم ان کا ساتھ دیں اور اللہ اور رسول کی, اللہ رسول کے پیغامات عام سے عام تر ہو جائے. بولو کتنے گھروں سے آواز آئی, ایک کھانے کی فکر, ایک سونے کی فکر, اور ادھر ٹی وی کی فکر, بیوی کی فکر, مارکیٹوں میں گھومنے کی فکر, پیسہ کمانے کی فکر. اس کے علاوہ کوئی فکر ہے؟ ولیوں کے ولی کو فکر ہے ایمان کے بچانے کی, غریب نواز کو فکر ہے ایمان کے بچانے کی, نظام الدین کو فکر ہے ایمان کے بچانے کی, شمس الدین کو فکر ہے ایمان کے بچانے کی, بدھائیوں کے سلطان العارفین کو فکر ہے ایمان کے بچانے کی. اور یہ لوگوں, ایمان اللہ کی عزت کی قسم, جس کے پاس ہے ساری دولتیں اس کے پاس ہیں, نعمتیں اس کے پاس ہیں, زندگی اس کے پاس ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا ہمارے دم سے وکاس ہے اور آج بھی ہمارے دم سے سانسیں ہیں. دنیا کو بتاؤ, ایک سچے پیغمبر کا ارشاد ہے, جس دن دنیا سے ایمان والے ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی. اور اے لوگوں, ایک قرآن پڑھنے والا اور ایمان کی سلامتی رکھنے والا. ابھی حضرت مجھے ایک بات یاد دلا رہے تھے, اگر کہو تو کہہ دوں, اگر کہو تو اجازت ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, خدا کی قسم اس کا دل بھی اتنا روشن ہوتا ہے زور سے کہ وہ گہرائی میں اتر جاتا ہے, کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. آج بھی جو پرابلم سولو نہ ہو دنیا میں, خدا کی قسم ایمان والے کرتے ہیں اس مسئلے کا حل. امریکہ میں ایک
مسئلہ پیدا ہو گیا، لڑکا کس کا لڑکی کس کی، ایمان والے نے مسئلہ حل کیا، سبحان اللہ۔ اور ہاں جہاں تمہاری دنیا کی سائنس کام نہیں کرتی وہاں ایمان والے کا دل اور اس کی نظر کام کرتی ہے، مگر تم ایمان کی ویلیو کو سمجھتے کہاں ہو؟ اگر تمہیں اجازت ہو تو مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، حضرت نے ابھی بھی مجھے حکم دیا ہے، خدا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ اس کھانے میں نمک کتنا ہے، اس کھانے میں فیٹ کتنا ہے، اس کھانے میں سالٹ کتنا ہے، اس کھانے میں شوربا کتنا ہے، اس کھانے میں پانی کتنا ہے، مگر سائنس کی کوئی مشین پوری دنیا کے پردے پہ یہ بتا سکتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ کھانا حلال پیسوں کا یا حرام پیسوں کا ہے؟ بتا دے گی کوئی سائنس کی مشین؟ کیوں اتراتے ہیں اس سائنس پہ؟ ہے سائنس 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 سائنس، مادل سربر مادل۔ میں سائنس کا مخالف نہیں مگر تمہاری مانسکتا کا مخالف ہوں، تمہارے اترانے کے کپڑوں سے باہر نکلنے کا مخالف ہوں۔ کپڑوں سے بلا وجہ پھٹا پھر رہے ہیں جناب والا، ذرا سی ڈگری کیا کرنی، کپڑوں سے نکلا پھر رہے بھارت، غصہ ہر وقت ناک پر غصہ۔ ابے کون جا تو ہو کیا گیا؟ تو ہے کیا؟ تو ہے کیا؟ ایک ڈگری کر لی تو نے تو پھٹا پھرتا کپڑوں سے باہر آتا ہے۔ ابے ایمان کی شان ہے، سائنس کا جو پرابلم آج بھی حل نہیں ہوتا ایمان والوں کی نظریں آج بھی حل کرتی ہے۔ تمہارے پاس سائنس کی مشین ہے، یہ تو بتاتی کہ کھانے میں نمک کتنا ہے، کھانے میں سالٹ کتنا ہے، فیٹ کتنا ہے، مگر کوئی مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کھانا حلال پیسوں کا یا حرام پیسوں کا ہے۔ ہاں مگر ایمان والوں میں وہ طاقت ہے، جہاں تمہاری سائنس فیل وہاں سے ایمان والے کی نظر شروع۔ ایک بزرگ ہے مختوم مشرف نام ہے ان کا، ذرا زور سے کہو مچل کے سبحان اللہ، کیا کہو سبحان اللہ اور زور سے۔ ارے رات کے 3:45 بجے تمہاری آواز ہے اگر ماشاءاللہ نکلے سید شمس الدین صاحب قبلہ حضور ہمارے آقا کتنے خوش ہوں گے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو مچل کے سبحان اللہ۔ بس 5 منٹ اور لوں گا، ابھی تک میں نے یہ نہیں بتایا کتنا ٹائم اور لوں گا، مگر اب بتا رہا ہوں صرف 5 منٹ اور لوں گا، انشاءاللہ اپنی بات تمام کروں گا۔ بہت غور سے سنو، میری پوری تقریر صرف اس لیے ہے کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ، ایمان کی حفاظت کر کے دکھاؤ، ان اللہ والوں کی زندگیوں کو اس روح سے بھی پہچانو، متوں سے تو پہچان لیا مگر ان کی زندگی کو یوں بھی پہچانو۔ میں بات کرتے کرتے بات مخدوم اشرف تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا، وہ ایک شہزادہ ہے، ایک سید زادہ ہے، زور سے کہو مچل کے سبحان اللہ۔ ان کی ولایت کی دھوم مچ گئی، جب ولایت کی دھوم مچی تو جناب والے ایک نوجوان کو فکر ہو گئی، وہ سوچنے میں مجبور کہ میں ان کا مرید ہوں، مگر پھر دماغ کہتا تھا، دل کہتا تھا مرید ہونے سے پہلے ایک بار انہیں آزما بھی تو لوں، سچے بھی ہیں، فیبریکیٹڈ تو نہیں ہیں۔ 3 دن ہو گئے سوچتے سوچتے جناب ہمارا بیوی تار گئی، اچھی بیوی تھی۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے مزاج کو پہچان لیتی ہے اور شوہر کی خوشی میں خوش، شوہر کے دکھ میں دکھی ہوتی ہے۔ انہیں میں بیویاں ہوئی، یہ کیا بیویاں ہیں، یہ کیا بیویاں ہیں کہ آدمی بیٹھا مصیبت میں، 7 بچے ہیں 8 بچے ہیں، کہاں سے لاؤں کیا کروں؟ وارسی بابا بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ تم نے بھی، تمہارے بھی جلوے ہیں، کلر دکھا دیا تم نے بھی، بیٹھ جاؤ وارسی بابا، توجہ ہے تمہاری، ہے نا؟ ذرا زور سے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ تو یہ بھی کوئی بیوی ہے، آدمی بیٹھا مصیبت میں، 7 بچے 8 بچے، کہاں سے لاؤں کیا کروں، کیسے کھلاؤں کیا کروں؟ تو پیچھے سے دیکھو تو لسٹیں لیے پھر رہی ہے، منڈلائی پھر رہی، یہ لا کے دو، وہ لا کے دو، مصیبت ہے، قیامت ہے، تو ہے کیا؟ توجہ ہے؟ ابھی یہ ایسی بیوی ہوتی ہے دیکھ رہی ہے ساری مصیبتوں کے حصار میں ہے میرا شوہر، پھر بھی لسٹوں پہ لسٹ ہے، لسٹوں پہ لسٹ ہے۔ کاشف صاحب اب تم آپ کے گھروں میں تو انشاءاللہ بہاریں ہی بہاریں رہیں گی، آپ پر خصوصی کرم ہے سرکار ہوگا، اور اللہ کرے یہی کرم ہم سب پر رہے، آمین کہہ لو۔ ارے بہت خوش نصیب ہو تمہیں حضرت نے بلایا، صبح تک بیٹھایا، تم صبح تک بیٹھے، بہت خوش نصیب ہو، یو آر لکی، تم بہت خوش نصیب ہو۔ حضرات میں ہی عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں،
عورت بولی 3 دن ہو گئے, بہت مختصر میں ہوتا ہوں. عورت بولی 3 دن ہو گئے, دیکھ رہی ہوں بڑے پریشان, تمہارے چہرے پہ آڑی ترچی لگی ہے, سب تھے. تو جناب والا کہنے پہ مجبور ہو گیا, کہنے لگا ہاں میری پاک بات بیوی 3 دن ہو گئے, سوچ رہا ہوں بڑے جلوے ہیں, بڑے چرچے ہیں ان کے, بڑی دھوم مچ رہی ان کی, مگر میں انہیں آزمانا چاہتا ہوں, سچے بھی ہیں یہ یوں ہی ہے. تو بیوی بولی تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, پلاننگ میں گھبرانے کی کیا بات ہے, پریشان ہونے کی کیا بات ہے, ایسا کرو ان کی دعوت کر کے آ جاؤ, ان کی دعوت کر کے آ جاؤ. اور مرغا ایک بازار سے خرید کے لا, ایک مرغا گلی میں سے پکڑ لو, دونوں مرغوں کو الگ الگ پکا لیں گے. گلی والا ان کے سامنے رکھ دینا, بازار والا اپنے سامنے رکھ لینا. اگر کھا گئے تو ڈپلیکیٹ, نہیں کھایا تو اوریجنل. کیا بات ہے, مگر ایمان والا ہے. جہاں سائنس فیل وہاں سے ایمان والے کی نظر شروع. دنیا سے کہا یہ حیثیت ہے ہماری, ہم دنیا پر کل بھی بھاری تھے, ہم دنیا پہ آج بھی بھاری ہیں, آج بھی. مگر تم نالج نہیں رکھتے, علم نہیں پڑھتے, تم قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتے. مرا پھر رہا مر جانا, پاگل ہو گیا تھے. پورا دن اخبار پڑے گا اسلامی بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ امتیاز بھائی, بہت نیکوکار شخص ہے. پورا دن اخبار پڑھے گا, شام کو مولانا سے کہتے ہیں مولانا برکت نہیں ہو رہی, تعویذ دے دو. ہاتھوں میں قرآن لیے پھر رہا, پاؤں میں مارنے کے لیے, اور پھر تعویذ ڈھونڈتا میاں, اور میاں تو ایسا ایسا پھر رہا, ایسا ایسا میاں پھر رہا مارکیٹ میں, ایسا ایسا میاں پھر رہا. نماز ایک ٹائم کی نہیں, روزہ ایک دن کا نہیں, مگر باتیں ایسی میٹھی, ایسی بھیانک باتیں کرتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے یہی اترا. تعویذ دے دو. ابھی پورا دن اخبار پڑھتا ہے, تعویذ کی بات کرتا ہے, 6 مہینے لٹکا لے تعویذ کو کچھ نہیں ہوگا, 1 سال لٹکا لے, ایک تعویذ نہیں 100 تعویذ لٹکا لے, میاں کو دفن کر لے گھر میں لے جا کے, یہ مولانا کوئی تعویذ کی جگہ گھر کے مین گیٹ پہ لٹکا دے, کچھ نہیں ہوگا. میرا بیس غلط ہے, سوچ غلط ہے. اخبار پڑھتا نہ پڑھتا, مگر گھر اور دکان کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھتا ہے ایک بار, پھر دیکھتا رحمت خدا کیسی برستی ہے, پھر دیکھنا رحمتوں کی بارشیں کیسی نازل ہوتی ہے. حضرات محترم, آج میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جناب کہنے لگا کہ ایسا کرو ایسا کرو, دعوت کر دو, دعوت کر کے آ گئے, اور دعوت کر کے آئے تو پھر ایک مرغا بازار سے خریدا, باقاعدہ ایک مرغا گلی میں پکڑا, دونوں کو الگ الگ کیا, الگ الگ جناب والا پکایا گیا, اور الگ الگ پکا کے بازار انہیں بلایا گیا, دسترخوان پہ آ گئے. حضرت قبلہ جناب والا بازار والے کی ڈش اپنے سامنے رکھ لی, غریب والے کی ڈش ان کے سامنے رکھ دی, کہنے لگا حضور بسم اللہ, حضرت خاموش ہو گئے. کہنے لگا حضور بسم اللہ, حضرت خاموش ہو گئے. تیسری بار پھر بولا حضور بسم اللہ, حضرت نے ادھر کا ادھر کر دیا, ادھر کا ادھر کر دیا, بولے بسم اللہ. تو جناب والا وہ کہنے لگا, گھر والا کہنے لگا حضور میرا تو دونوں ہی مرغ بسم اللہ پڑھ کے دعا کیے تھے, یہ آپ نے ایکسچینج کیوں کر دیا, یہ بدلا کیسے کر دیا, ادھر سے ادھر کیوں کر دیا. مسکرا کے بولے حرام کا مال, چوری کا مال بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتا. اتنا کا قدموں پہ گر کر بولا سرکار جب تمہاری نظر ایسی, حضور سے جب تمہاری نظر ایسی تو مدینے والے مصطفیٰ کی نظر کیسی. آقا مجھے جلدی سے حلقہ ارادت میں شامل فرمائیں. عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے وہ سائنس پہ بھاری ہوتا ہے, وہ وقت پہ بھاری ہوتا ہے. جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے خدا کی قسم وہ اس کے دم سے بہار آتی ہے, دنیا میں نکھار آتا ہے زمانے میں. اس لیے تم ان اللہ والوں کی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور خود بھی اللہ والا بننے کی کوشش کرو. تم شمس الدین تو نہیں بن سکتے, مگر خدا کی قسم نیکیاں کرو گے تو شمس الدین کے غلام ضرور بن جاؤ گے. تم نظام الدین نہیں بن سکتے, مگر نظام الدین کے غلام ضرور بن جاؤ گے. تم جناب والا علاء الدین صابر پاک نہیں بن سکتے, مگر اگر تم نیکوکاریاں کرو گے, تقویٰ پارسائی رکھو گے, تو انشاءاللہ ان کے غلاموں کے زمانوں میں ضرور شامل ہو جاؤ گے. اس لیے وہ لوگوں ان اللہ والوں کی مجلسوں میں آ کر کچھ نہ کچھ میسج لے کے جاؤ اور اپنی زندگی کو تابہ درخشاں اور روشن کرنے کی فکر کرو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چین ہے کیا, لوح و قلم
बनते रहे। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इज्जत लिल्लाह व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। इसलिए अपने ईमान की रक्षा और सुरक्षा करो। अल्लाह ताला मेरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं तुम भी पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने लगे मरते लाखों सलाम, मुस्तफा जाने लगे मरते लाखों सलाम, शम्ए बज़